يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات بآواز بلند درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے واجب الاحترام قابل عزت علماء کرام، عزیز دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، آپ کے اس گاؤں گرگشت ایک مشہور اور معروف آپ کا یہ گاؤں ہے. اس کی اس جامع مسجد تاؤسیہ میں ہمارے ایک بھائی شاہ زیب صاحب کی پرخلوص دعوت، جنہوں نے اپنے امام صاحب جو مسجد کے امام ہیں، آپ کے خطیب ہیں، ان سے مشاورت کے بعد پہلا دینی پروگرام سیرت کے عنوان سے معنون منعقد کرنے کے لیے بڑی قربانی دی. ابھی بھائی مجھے دعوت جب دے رہا تھا تو وہ یوں کہہ رہا تھا کہ ہم مولوی صاحب کے شکر گزار ہیں. اگر مجھ سے پوچھو تو میں یوں کہتا ہوں کہ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس بارش میں، ایسی موسلادھار بارش کہ آدمی کا لحاف چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، طبیعت نہیں چاہتی کہ آدمی لحاف سے نکلے سردی میں، اور پھر بارش بھی ایسی کہ مسجد آنا بھی انسان کے لیے مشکل ہے، بلکہ شریعت اس بارش میں گھر میں نماز پڑھنے کی گنجائش بھی دیتی ہے. آپ نے بڑی قربانی دی اور آپ حضرات ماشاءاللہ یہاں مسجد میں جمع ہوئے. آپ نے الحمدللہ اس بات کا ثبوت دیا کہ آپ دین سے اور دین والوں سے محبت رکھتے ہیں. بس الحمدللہ اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر ہم نے دنیا میں زندگی اس طرح گزار لی جس طرح اللہ کے محبوب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے، آپ چاہتے تھے کہ میرا ہر امتی میری زندگی کو اپنائے. اللہ کے محبوب جو لے کر آئے وہ میرے اور آپ کے نفع کی چیزیں ہیں، اس میں نقصان کوئی نہیں ہے. آپ دینی زندگی اختیار کرو، دین پر چلنا سیکھ جاؤ. دین پر چلنا مشکل نہیں ہے، دین کے اندر پابندی ضرور ہے، پابندی کا نام دین ہے، باقی دین میں کوئی کام مشکل نہیں ہے. اب مشکل کب بنے گا کہ جب ہم شریعت کی مخالفت کریں گے،
شریعت کو چھوڑ کر ہم اس کی مخالفت میں وہ کام کریں گے جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، تو اب میرے بھائی وہ کام ہمارے اپنے لیے مشکل بنے گا۔ مثال کے طور پر اب آپ دیکھیں، شریعت نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم 5 وقت کی فرض نماز ادا کریں۔ یہ شریعت کا حکم ہے، اللہ کے محبوب نے بتایا۔ ہم نے 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اب جو اللہ کے محبوب نے سنتیں بتائیں وہ سنتیں بھی ادا کرنی ہے۔ اب دیکھیے، اتنی ہمیں شریعت نے گنجائش بھی دی، اللہ کے محبوب بھی بتا گئے کہ یہ کام کرنے ہیں۔ اب ایک آدمی ہے، اس نے اپنے آپ کو مثال کے طور پر یوں سمجھ لیں کہ اس نے اپنے آپ کو کچھ ایسے کاموں میں ڈالا کہ جس کی شریعت نے اجازت بھی نہیں دی اور شریعت میں اس کی گنجائش بھی دی۔ اب ایک آدمی آیا، پوری رات نوافل پڑھ رہا ہے، بے شک ثواب ضرور ہے، مگر شریعت نے یہ پابندی نہیں لگائی کہ جو آدمی پوری رات نوافل نہیں پڑھے گا وہ اللہ کا مقبول نہیں ہے۔ پڑھنے چاہیے، مگر کیسے؟ جس طرح اللہ کے محبوب نے بتایا۔ نبی علیہ السلام مسجد تشریف لائے، آپ نے دیکھا ایک رسی لٹکی ہوئی ہے۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ آپ کی گھر والیوں میں سے ایک گھر والی عبادت بہت زیادہ کرتی ہیں۔ اس وقت عورتوں کا مسجد میں آنا جائز تھا، بعد میں منع کر دیا گیا۔ اب وہ اللہ کے محبوب کی گھر والی ازواج مطہرات میں سے، اب وہ آ کر مسجد میں عبادت کرتی تھی، اور عبادت کرتے کرتے جب سستی آ جاتی تھی، نیند کا غلبہ ہوتا تھا، انہوں نے رسی باندھ لی تاکہ رسی جب میرے پاس ہوگی، بندھی ہوئی ہوگی، تو نیند کے غلبے کی وجہ سے گروں گی نہیں۔ اب یہ کام ظاہری طور پہ اچھا ہے، نبی علیہ السلام کو پتہ چلا تو آپ نے منع فرما دیا۔ آپ نے فرمایا، سنو، تم پر تمہاری آنکھ کا بھی حق ہے، اس کان کا بھی حق ہے، دل دماغ کا بھی حق ہے۔ آپ نے سارے حق گنوائے۔ یہ نہیں کہ ایک آدمی پوری رات نوافل پڑھتا 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 فجر کے قریب ایسا نیند کا غلبہ ہوا کہ نوافل کے چکر میں فجر کی فرض نماز بھی چھوڑ دی۔ تو میرے بھائی، یہ نوافل اس آدمی کو اللہ کے ہاں مقبول بنانے کی بجائے، اللہ کا قرب دلانے کی بجائے اللہ سے دوری کا ذریعہ بنے گی۔ اب نبی علیہ السلام نے بتایا کہ جو آدمی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے، اس آدمی کو پوری رات عبادت کرنے کا اجر ملتا ہے۔ اب میرے بھائی، خلوص اگر آپ کی نماز میں ہوگا تو یہ نماز عشاء کی، بلکہ حدیث میں تو یوں فرمایا کہ 2 نمازیں منافقین پر بھاری ہیں۔ اب کون سی 2 نمازیں بھاری ہیں؟ فرمایا عشاء اور فجر کی نماز۔ یہ منافقین پر، اسکل المنافقین، منافقین پر بھاری ہے، ان کو بوجھ سمجھتا ہے منافق۔ مگر جو مومن ہوگا وہ الحمدللہ عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھے گا اور فجر کی بھی۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں صحابہ کرام کی جماعت میں سے 3 صحابی آئے اور آ کر نبی علیہ السلام کی عبادت کے بارے میں سوال کیا۔ ازواج مطہرات سے پوچھا، نبی کی گھر والیوں سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کی عبادت کا طریقہ کیا ہے، معمولات کیا ہے۔ اب جب یہ ساری بات پتہ چلی تو انہوں نے فیصلہ اپنے سے کر لیا، کہنے لگے وہ تو اللہ کے رسول ہیں، بخشے بخشائیں، ہم ایسے کریں گے۔ ایک صحابی کہنے لگے، میں آج کے بعد رات کو سوؤں گا نہیں، پوری رات عبادت کروں گا۔ دوسرا صحابی کہنے لگا، میں روزہ ہی رکھوں گا ہمیشہ، کبھی روزہ چھوڑوں گا نہیں، روزانہ روزہ۔ تیسرا صحابی کہنے لگا، میں شادی نہیں کروں گا، جب شادی کروں گا تو بیوی ہوگی، بیوی کو ٹائم دینا پڑے گا، جب بیوی نہیں ہوگی تو میں سارا ٹائم عبادت کو دوں گا۔ اب بھائی گل سمجھو، اتنے کم غلط ہے یا صحیح ہے؟ اور ایک آدمی بیاننا میں نماز روزانہ روزہ رہنا، اور تھی سال رکھتے ہو 30 روزے، سال میں 30 روزے آپ رکھ دیں۔ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میں پورے سال روزے رکھوں گا۔ اب دیکھو یہ کام اچھا ہے، یعنی جو پورے سال روزے رکھے، اچھا کام ہے۔
ایک آدمی کہہ رہا ہے میں شادی نہیں کروں گا. کیوں نہیں کروں گا؟ اگر شادی کروں گا بیوی کو ٹائم دینا پڑے گا, اس لیے شادی نہیں کرتا کہ عبادت زیادہ کروں. تیسرا آدمی کہتا ہے پوری رات اللہ کو راضی کرنے کے لیے سارا کام کروں گا. اب ظاہری طور پر تو یہ کام اچھا نظر آ رہا ہے. جب نبی کریم علیہ السلام کے پاس یہ بات پہنچی تو آپ نے ان 3 صحابہ کو یہ پیغام دیا کہ دیکھو میں اللہ کا رسول ہوں, روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں. میں اللہ کا رسول ہوں, میں نے 11 نکاح کر رکھے. میں اللہ کا رسول ہوں, رات کو عبادت بھی کرتا ہوں, رات کو سوتا بھی ہوں. اب یہ پیغام کن کو دیا؟ صحابہ کو, جنہیں قرآن نے کہا جنتی ہیں, جن کے لیے ان کے پاس سرٹیفکیٹ ہے کہ اللہ کے رسول کا, قرآن کا اور اللہ کے رسول کا کہ یہ جنتی ہے. یہ ان کو سمجھایا جا رہا ہے. یہ گل سمجھنے کی کوشش کریو کہ دین اپنی مرضی نہ نہیں نے کہ آپ کو جی اپنی مرضی جی ماں ہی گل چنگی لگی جی. بابا آپ کو کئی باتیں ایسی ہیں جو اچھی لگیں گی, مگر شریعت سے پوچھ شریعت اجازت دیتی ہے یا نہیں. اگر شریعت اجازت دیتی ہے تو بے شک تو کر. اللہ کے محبوب کی زندگی سے ہٹ کر, آپ اللہ کے محبوب کے طریقے سے ہٹ کر اپنی مرضی سے جو مرضی ایجاد کر لے. میں منڈی بہاؤالدین گیا, ایک مسجد میں ہماری جماعت تھی, تبلیغی جماعت کے ساتھ. رمضان کا مہینہ تھا. مسجد کا مولوی صاحب آ گیا, کہنے لگا یہ جو صلاۃ التسبیح ہے نا, صلاۃ التسبیح, آپ نے شاید تبلیغی جماعت کے بھائی پڑھتے رہتے ہیں, لمبی نماز ہے. صلاۃ التسبیح کی 4 رکعتیں ہوتی ہیں, 4 رکعتیں ہوتی ہیں صلاۃ التسبیح کی. اور اگر صحیح پڑھا جائے صلاۃ التسبیح کو, اس میں تیسرا کلمہ 300 مرتبہ پڑھنا ہوتا ہے. تیسرا کلمہ 300 مرتبہ. اگر صحیح اس کو پڑھا جائے تو اس پر 1 گھنٹہ لگتا ہے. 4 رکعتوں میں 1 گھنٹہ. اللہ کے محبوب نے اس کے فضائل سنائے. شیخ زکریا مولا نے بھی اپنی کتاب فضائل اعمال میں لکھا کہ اس نماز کے پڑھنے سے بڑے بڑے فلاں فلاں گناہ معاف ہوں گے. فرمایا زندگی میں 1 مرتبہ پڑھو, ہو سکے تو روزانہ, ہفتے میں 1 مرتبہ, مہینے میں, سال میں, نہیں تو زندگی میں 1 مرتبہ ضرور پڑھو. اب یہ فائدہ پتہ چل گیا تو وہ بھائی مجھ سے کہنے لگا کہ یہ فائدہ ہے. میں نے کہا بالکل ہے. اب مولوی صاحب ہمیں صلاۃ التسبیح کا طریقہ بتائیے, صلاۃ التسبیح کا طریقہ بتائیے. میں نے ان کو طریقہ بتایا. پھر اس کے بعد میں نے پوچھا, میں نے کہا آپ کو پہلے طریقہ نہیں آتا تھا؟ جی طریقہ تو آتا تھا, پڑھنا کیا ہے یہ بھی پتا تھا, پڑھنا کہاں کہاں ہے یہ نہیں پتا تھا, یہ آپ نے بتا دیا, صحیح ہے. اگلی بات اس نے کہی, یہ اور سننی نہیں گال نے, اتنے تک تو سمجھ آنی ہے کہ صلاۃ التسبیح پڑھ لینا اے فائدہ ضرور ہے. مگر اگلی گل جڑی اس مولوی صاحب کیتی ہے, میں وہ انا استاد جی میں صلاۃ التسبیح کا طریقہ تاں پوچھا کہ میں جمعے نے تیاڑے گرانی زنانیاں امام بن کے تے کار اپنے صلاۃ التسبیح پڑھانا. ہوں تو سو زنانیاں نماز پڑھانی نہیں, غیر مارو مڑو دا اجازت ہے کہ کار صدقے نہ میں پورے گرانیاں زنانیاں ہیں. میں آکو مولوی صاحب میں آکو تو پہنچیا لگنا, سمجھ آئیے, ذہن کچھ اور ہے ابلیسا, شیطان آدمی ذہن کچھ اور آ. زنانیاں ویسے تو ملو نہ ملو جو لکٹا صلاۃ التسبیح نے نائندے کر کے انہوں نے پورے گرانیاں زنانیاں بھی ویکن سا ماما بھیڑا بنا کے جو لوکا بنائی نا اج کل کہ میری فلانی بہن لگنی ہے. بہن تو وہ یہ جڑی سنگی نال جمی ہے, باقی آپ کو بھیڑا بنا گے فلانی ہے کہ میری بہن لگنی ہے. میں حیران رہنا, میری سمجھ نہیں آنی کہ میری فلانی بہن کون ہے. بہن تو وہی ہے جڑی سنگی نال جمی آ, باقی کاکی نہیں آ, مامی نہیں آ, پھوپھی نہیں آ, مسیری آ, یہ ساریا غیر نہیں میرا پھرا. ہاں جی, اس دی مثال اے جا کے تسا نے جڑا نا گرشتے نے چوک ایک آدمی کتا کو کے آنے چمڑا شمڑا لا کے بڑھا تڑا کے تے اوتے ٹنگے تے اوتے لیبل آ بکرے نا گوشت. تکی خیال نے کتے نا گوشت بکرے نا سی تے بکرے نا ہو سی یا کتا ہی رہسی, کتا ہی رہسی.
بابا جو غیر محرم ہے وہ غیر محرم ہے، وہ آپ کی محرم نہیں بنتی۔ مامی پہ آکھو کسی یہاں چاچی پہ آکھو۔ آج کل نواں رواج نکلا انٹی تے پنٹی تے چھنٹی لگی ہونا، جتھے وہاں انٹی آ کے انٹی پتہ نہیں کیڑی بلا جس طرح بس کہتے انٹی انٹی کرنے پہ لوگ، انہاں پتہ نہیں انٹی نے مانا کی ہوئے، سمجھ آئی نہیں نا جی؟ ہاں جی، پتہ کچھ نہیں، انٹی انٹی کر کے جدھر جاؤ تو انٹی، مستی مذاق۔ ایک آدمی میں مسجد بہ کے گل دسنا نے پیا، اللہ نے کہا مذاقہ نے طور تے نہیں کہ تسی ہسو میرے بیان نال، دکھ نہ مقام ہے میری زندگی جی۔ ایک آدمی خود اللہ نے کہا بہ کے باوضو بہ کے مسجد بہ کے آنا نے میری زندگی نے اندر ایک آدمی ایک عورتاں اے جی بہن بڑھا کے بعد اس نال ویاہ کیتا سی جی، یہ گپ نہیں حقیقت ہے، بہن بنا لیا جی۔ اب بہن تھی تو شادی کیوں کر لی آپ نے اس سے؟ بھائی بہن اگر منہ بولی تھی تو بہن کا آپ نے درجہ دیا تھا نا اس کو، اب کیسے آپ کا ضمیر مانا کہ آپ اس کو نکاح میں اپنے لاؤ؟ تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ناٹک ہے۔ لوگ بھائی کہ جی میری تو منہ بولی بہن نہیں، بھائی بہن وہی ہوگی جو آپ کے ساتھ پیدا ہوئی ہے، آپ کی ماں باپ جائے بہن ہے وہ بہن ہے، باقی سگی بہن جو ہے وہ بہن ہے، باقی بہن بھلے بلاؤ۔ تو میں نے اس مولوی صاحب کو کہا، میں نے کہا جی مولوی صاحب یہ جو صلاۃ التسبیح ہے یہ تو ثواب کا کام ہے، مگر جو آپ نے طریقہ شروع کر رکھا ہے یہ طریقہ بالکل غلط ہے، اس کی شرعاً اجازت ہے ہی نہیں۔ شریعت نے یہ حکم لگایا کہ اگر کسی عورت کا خامد مر جائے، وہ عدت کا وقت گزارے، طلاق یافتہ عدت گزار رہی ہے، اب 4 مہینے 10 دن بیوہ عورت کو گزارنے، مگر وہاں شریعت کہتی ہے کہ اتنی گنجائش اس کے لیے ہے، باقی گھر سے باہر نہیں نکل سکتی۔ کتنی گنجائش کہ صرف اور صرف ڈاکٹر کے پاس مجبوری میں جا سکتی ہے۔ میرے بھائی یہ کس نے بتایا؟ شریعت نے۔ اب ہم شریعت کو چھوڑ کر اپنی مرضی، غمی ہے اس میں اپنی مرضی، خوشی ہے اس میں اپنی مرضی۔ میں ہر جگہ پہ کہتا ہوں کہ دیکھو جی جو کام اللہ کے محبوب نے نہیں کیے وہ کام آج ہم کر کے پھنسے۔ اللہ کے محبوب ادھر دعویٰ کی ہوئی جی میرے پتر نے ویاہ آوے جی، اچھا ویاہ کرنا کسی یہاں پوچھو کی وے، شادی کرنا کیا ہے جی؟ سنت ہے جی۔ کس نے سنت ہے؟ رسول پاک علیہ السلام کی سنت ہے۔ اچھا جی سنت ہے، بس صحیح ہے، نا سنت کا لے رہا ہے، نام سنت کا، یہ کہہ رہا ہے کہ سنت ہے، شادی کرنا رسول اللہ کی سنت ہے۔ آپ کی یہ قریب تھوڑا سے فاصلے پہ قاضی پور گاؤں ہے، میں قاضی پور گاؤں نے اندر ایک موقع ملا بیان کرنے نہ چلا گیا، وہاں ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی کھڑا تھا مسجد کے باہر، بال بڑے تھے داڑھی نہیں تھی، تو میری گپ شپ میں نے اس کو دعوت دی، اس نے کہا میں آپ کی بات نہیں سنتا، آپ وہابی ہو، چلو تیری مرضی۔ خیر میں نے کہا جی آپ کون ہو؟ میں سنی ہے جی۔ اچھا میں اگلی گل پوچھی مگر سنی نہ مانا کی وے، اگو جواب سنی ہے جی، ہم سنی ہیں بھائی، سنی کا مانا کیا ہے کچھ پتہ نہیں، سنی ہے کس کو؟ اے جو سنی کیسا سنی نہیں سنی پتہ، سنی نہیں پتہ، حقیقت ہے تسی پوچھ کے انہوں نے لوکاں سنی منی کچھ نہیں پتہ جی، بس سنی نہ رکھیا سنی جی، سنی پتہ شدہ نہیں کچھ بھی۔ خیر بات بڑھ گئی، مجھے کہنے لگا ما علی رسول المحبت ہے، اسی اصل عاشق رسولاں، میرا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا ادھر ہاتھ رکھو ادھر، میں کہا جی ہاتھ کیوں رکھانا، اللہ خیر کرے، میں کوئی ڈاکٹر تو ہے نہیں ہے کہ دل چیک کراں دور صحیح ہے نہیں، ماں نہ مان ایسا نہیں، میں اسا نہیں آکا، ویسے میرے دل جائی کیوں آنا اتھوں ہون بھی آواز آنی نے اللہ رسول کی محبت نہیں، ٹک ٹک ٹک، اور میں غیب دان تو نہیں ہے بھائی، پہلے اندر شیطان پرے ہوئے گند پرے ہوئے۔ پھر میرا سوال اس تے ہے، میں کہا جی تساں اللہ نے رسول اللہ محبت ہے، میں کہا آ، میں کہا تساں نے داڑھی تے ہے نہیں، وال وڈے وڈے رکھے نے، داڑھی ہے ہی نہیں۔ اور اگلی جڑی اس گل کی تھی اس نے گل تے پھر میرا جواب سنو، اس نے کہا مولوی صاحب داڑھی رکھنا سنت ہے، داڑھی سنت ہے، میں نے کہا اچھا سنت ہے، ہاں رکھو تو ثواب، نہ رکھو تو گناہ نہیں۔
میں نے کہا حالانکہ علماء نے لکھا داڑھی سنت نہیں واجب ہے. جو حدیث میں اللہ کے محبوب کی زبان اطہر سے جملے نکلے وہ سارے صیغے امر کے، اور امر وجوب کے لیے آتا ہے، لازم کام کے لیے آتا ہے، یہ کرنا ہے، داڑھی رکھنا واجب ہے. تو میں نے کہا چلو جی سنت ہے. تو سنت کا معنی یہ ہے کہ رکھو تو ثواب، نہ رکھو تو گناہ کوئی نہیں. یہ تو نہیں سمجھ بھی آ گیا نا کہ بھائی سنت تو آنے اس نے نزدیک، میرے نزدیک نہیں. میرے نزدیک سنت چھوڑے گے مجرم ہو، گنہگار ہو، پکڑ ہوگی. ہاں جی، میرے نزدیک نہیں ہے، ان کے نزدیک کہ بھئی سنت نہ مانا کیوے، کرو تو ثواب نہ کرو تو گناہ نہیں. میں اس اگلا سوال کیتا، میں آقا بھائی جان تو سب یا کیتا شادی؟ جی جی نہ شادی ہوئی، بچے 3-4 بچے بھی نہیں. میں آقا یا کرنا سنت یا فروض؟ آکے سنت ہے. تو میں کرو تو ثواب نہ کرو تو گناہ کوئی نہیں، پرائی کڑیاں جائی نہ پڑھا کرو. کیوں جی اجاز بھائی؟ نکاح کرنی نہیں کیڑی لوڑ ہے، کون سی ضرورت ہے؟ النکاح من سنتی، نکاح سنت ہے نا. تو پھر کیوں اتنا اہتمام کرتے ہو؟ کیوں مولوی کو بلاتے ہو، لکھواتے ہو، یہ مار لکھو، یہ گواہ لکھو، یہ رجسٹریشن کا نام، وہ جو رجسٹر جس کے بعد اس کا نام لکھو، مولوی کا نام لکھو، شناختی کارڈ نمبر لکھو، گواہ لکھو، اتنا مار لکھو، یہ ساری باتیں کیوں ہیں؟ اگر نکاح صرف سنت ہے تو پھر بھائی کرو تو ثواب، نہ کرو تو گناہ کوئی نہیں. پھر دار آدمی آ کے چلو جی کوئی ضرورت نہیں نکاح شکانی. ایسے ہوا بھی ہے میرے بھائی، میری زندگی جی ایک ایجا موقع بھی آیا نے بڑے افسوس نال تو دسنا کہ ایک آدمی میرے کو پہنچا کہ بھئی مولوی صاحب نکاح پڑھانا. میں آقا جی نکاح کیا جب پڑھانا گل پہی ہے؟ اور بھائی میں آقا تو نہیں تو فلانے گرائے نے بھی لڑکی آئی تو کیا جا اس آقا مولوی صاحب سارے کام کر کے تے نکاح پل گیا. نکاح کی تے نہیں کڑی گرا دی. اب بتائیے ہر کام ہم کریں گے، شادی کا نام یہ سنت رسول، مگر جب موقع آئے گا تو نکاح نے اندر 3-4 جگرو چور آدمی نہیں ہونا، چھپ کے 3-4 آمین نے کہا کہ جی تم بھی راتی نکاح میں نے نا آمین نے فلانا ماما جی تم بھی 4-5-6-8 چوراں گڑ وان کے نکاح بنا سن تے جانج ہندوانی رسم میں تے پورا گراں جمع کر جن سن. ہندوانی رسم سے پورا گراں جمع جی فلانے نہیں جانج. اللہ آج تک انہیں بڑھے بڑھائی پوچھو نے جنجھا مانا کیے انہیں آپ پتہ شتا نہیں نے یہ چلے میں جانجی جی. میں ہر جگہ ہی گل کی تھی کہ جانجی کرنے کی انجی اوتے وہاں کے کوئی جڑا نہ کوڑی کھیڑنی پہنی ہے، کوئی ریسلنگ کھیڑنی پہنی ہے، اوتے وہاں کے کوئی وٹے آگے تو لوگ چاہنے وٹے چاہنے پہنے. چلو جی منع کہ وٹا چاہنا پہ تو تساں نے گرائے نہ پہلوان اعجاز بھائی الحمدللہ پہلی بہن پہلوانی اس نال کھڑا کوئی جانجیاں کو کچھ سمجھ نہیں وٹے ہوں تو وٹے بھی نہیں چوانے. اللہ نہ کرے کہ وٹے والی رواج ہونا نہیں ہے تو سارے جی مڑ گیا ہوا نے یہ وٹے چاہنے والی قوم نہیں. اے اتنا کو گند اندر پاچولا نے کی جڑا رہا 2.5 سیر نے ڈبا چاہنے کیا ہونا تھے ہا 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 کرنے پہ ہونے یہ قوم نہیں مگر کیا جی رسم ہے. اچھا جا کے وہاں کرنا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، بس بیٹھے ہوئے. اچھا جانجی جڑے وینے نہ کام کیا نہ کچھ بھی نہیں، گڈی بیٹھے وہاں کے اتنے لے سن ادھر وہاں کے ایک آگے پارٹی کھا دیا جی آؤ خیری آؤ بے رہے اللہ بے کون جانجی کی کر سو جی چاہ مٹھائی. اس چاہ مٹھائی سے لوگ جانیاں پہ دینے نہیں جی. یہ تو سوابیاں کے جنجہ تے گئے ہیں جی، پلڈیاں جنجہ تے گئے ہیں جی. کرنا چاہیے جی ٹیڈ پرنے آسے ٹیڈے نہ کام بچوں کڈو بس چھٹی. ایک ہی جنجہ تے مٹھائی تے چاہ نہ ملے بابے اور آن تے دوئی جنجہ تے وقت وانجو انہاں سیلے پا کے کھڑو دے نہ ویسو نے. ہاں جی کیوں جی مٹھائی نہیں چاہ نہیں بس ساریا کمانے میں کھانے پینا ٹچور لگیا. جس کمج میں ہر جگہ ہی گفتگو گل کی ہے کہ کھانا پینا کڈو وچکارو پھر تماشا ویکو تساں نے کار کو جاوے ویکھا جنجہ تے پھر کوئی وری سوئی تے آوے کوئی تساں نے کار اور جڑی رسم ہونیاں. میں آقا سارے لوکاں سدو نا اکٹھا کرو آج صبح لے روٹی ہے صحیح ہے سارے آن کے میں آقا بٹھاؤ ایک ایک پانی نہ گلاس پلاؤ تاکو جی صبح لے ہو اس نے صبح لے نوانا کی بھی نہیں پتہ نہیں صبح لے جی صبح لے نہیں کہ روٹی ہے صبح لے مانا تعاون کرنے والے اس نے یار سنگی دوست انہاں کو 2-2 ہزار روپے تعاون کراؤ جی 2-2 ہزار روپے چاہتے ہیں تاکو چلو جی اللہ پلا کرے پانی نہ گلاس چاہتے انہیں تے پھر چھک کے آنی انہیں دوبارہ کیا آؤ صبح لے وہ کھاؤں کیونکہ صبح لے پتا کہ اگر ککڑ پکے آ اگے کھانے پینے نہ کم لگ گیا. اور میں یہ گل کرنا میری غلط خفن ہوئی ہو میرے بزرگ بھی بیٹھے ہیں نوجوان بھی بیٹھے ہو ویکو شادی لگی ہے نا
काके ने पुत्रे नहीं, मामे ने पुत्रे नहीं, हाँ सारे रिश्तेदार जितने भी। और एक जनानी में 50 गल अगी भी कर रहा, फिर तुसा सुनाना कि पैगाम है मेरा क्यों जी शादी लगी है किसनी है जी, काके ने पुत्रे नहीं। अल्लाह काके ने पुत्र जी सही है, शादी उसनी लगी है, इधर जी घर वाली लगी है मर्द नाल के मां कपड़े लोड़ उसको लैन नहीं है बच्चा से उसका से सारा लटरूंग बटरूंग करके 20,000 रुपया उस ला छोड़ा, ला के तैयारी हो गई है। अच्छा जी काके ने पुत्र ने भैया आवे कर सुन की और ऊ मैं गाल सुनाना ने सुबह हो सी आज काके ने पुत्र ने वलीमा यानी भैया आवे शादी है। बस सुबह जी लग पई जनानी और काम पीछे तियां पुत्रां पे नहालनी है, उन्हां पर मांजनी है, कंगियां तेल इक्कियां तैयार दुइयां तैयार इक्कियां दुइयां सारे लड्डू पेड़े तैयार करके उन्हें सेट की और अपनी वार आ गई जी दे मार ते आने 4:30 लगी है इत्थे वैनी ते कंगी ते शीशे ते की ते कोई ते सेतियां वाला नाल ते सेतियां की ते कोई सारे ड्रामे बाजियां करके तैयार हो गई जी। मैं को लागदा सुरखी पाउडर कजला मजला सब कुछ, हाँ वाला रत्ता कीता हथा रत्ता कीता इत्थे नूह ते वखरे वखरे डामे बाजियां ये सारियां पैरां ते वखरे फुल छुल पा के ये सारे इजाज भाई काम करने तो बाद उसा पुछ हुण की करना ही। तो मेरा जवाब ई जो तुसा मैं देना उस जनानी भी देसी ने कि मेरा भरा जड़ी गल्लां मैं कीतियां नहीं सारी मेहनत कीती है, पुत्रां धीयां आपे तैयार होइयां इतना खर्चे किया, इसने पीछे और कुछ भी मकसद नहीं, सिर्फ एक मजमा चावला ना खाना ऐसे है या नहीं जी। एक मजमे चावला से सुबह तो तैयार पे होनी है, एक मजमा खासी ते चिड़ी ने बच्चियां को मुंह अड्डिया, बस मुक्का ही कहानी। एक मजमा खासी मगर तैयारी कितनी पे होनी है। और मेरी गलत खफन हो भी होते तो उसने गिराए शादी है, गिराए ना कुछ बुजुर्ग के कुछ चली आ कुछ भी है दावो दे बुढ़ा बाबा जड़ा ना मसीतियां आना ते मैले को चले पैर बड़े बड़े नू वदे समझ आई ने सिरे ते टुटे जा पला टुटी जी चादर पट्टी चो परसे वे ना भरे कोलो मुश्क प्यानी मसीती बड़ा सी। अल्लाह ने कहा प्याना इधर आने तो पहले इस नहीं सोचा कि मैं किसके दरबार में जा रहा हूं, अल्लाह के दरबार में। मुझे अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, खुशबू लगानी चाहिए, मुझे कंगी करनी चाहिए, तेल लगाना चाहिए, गुस्ल करना चाहिए, अच्छा लिबास पहनूं किसके सामने, खालिक के कायनात के सामने। मगर यहां ऐसे ही आ जाएगा रब्बो दुर्वाया नमाज पढ़नी चलो जी आ गया और उसी बाबे उसी टाइम बाहर खड़ोस त्याको जी गिराए विच रोटी है तो इस हाल च मांझना आना टुक्का वैसा ते ना वैसा चीड़े नवे पासी पुराने बूट काजा उनने जड़ा जमाने ने बस ऊकट सी पालिश करसी जरूर जी उत्थे बन तल के वैसी बुढ़े बुढ़े मैं वैखे जी बुढ़े बुढ़े बन तल के चिट्टे कपड़े पाए दावत खाने जाना है तो अच्छे कपड़े पहन के जाओ, लोगों को दिखाना है तो सारे वो काम करो जो शरीयत नहीं इजाजत देती, मगर अल्लाह के घर में आओ तो वो काम करो जो काम हमें शरीयत कहती है ना करो वो हम कर रहे हैं। इसलिए मेरे भाई याद रखने की बात है ये आप हो या कुछ भी हो जो काम रसूल पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत थे आपने वो किए। सहाबा नमाज पढ़ने आते आप फरमाया करते थे गुस्ल करके आओ, सहाबा फरमाते कि हम ऊन का लिबास पहनते थे, पसीना आने की वजह से उससे जो पसीने की बू निकलती थी उससे दूसरे भाई को तकलीफ होती थी। अल्लाह के महबूब ने देखा एक आदमी लहसुन थूम खा के मस्जिद में आया, थूम खा के एक आदमी मस्जिद में आया, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मस्जिद से बाहर निकाल दिया। देते लोग माशाल्लाह माणी माणी 8-8 जड़ाना ते 6-6 मूलियां खा के आए सुन मसीदी ते गंदे टिकार पे मारन मसीदी बदबू पे फैलनी है ना परवाह नहीं कि किसी तकलीफ हो नाल इना की लगे। सिगरेट पी के भाई, अब जो सिगरेट नहीं पीता और जो सिगरेट पीता है वो तो लगा के बैठो कश लगा रहा है, उसको तो कुछ पता नहीं है, उसके तो दिमाग पे सिगरेट चढ़ी है। मगर मेरे भाई जो सिगरेट नहीं पीता उसका कितना नुकसान होता है, सिगरेट की बदबू आएगी नमाजी को तकलीफ होगी, इसकी तरफ किसी भाई की तवज्जो नहीं है। कभी आपने सोचा पहले जमाने ने अंदर लोग मसीती ने अंदर लट्टे ना बांधने रहे, लट्टे ने अंदर गासलेट मट्टी ने तेल पाने, अब बदबूदार चीज मस्जिद में लाने की इजाजत नहीं। लहसुन और प्याज भी जलाकर पकाकर उसको जो है ना अपना ये उबाल कर खाओ इसकी इजाजत है, तल के खाओ, मगर ऐसा कच्चा प्याज खाकर मस्जिद में आने की इजाजत नहीं है कि जिससे बदबू फैले। मगर आज मेरे भाई हम कपड़े पुराने जैसे भी है आ गए, बस नमाज पढ़ ली,
اس لیے یاد رکھنا اللہ پاک کو وہ آدمی پسند ہے، اللہ خود فرمایا جمال والا جمیل ہے، اللہ کا رسول حسین ہے، خوبصورت ہے، ہمیں اللہ کا رسول ایک پیغام دے کر گیا۔ اس لیے ایک صحابی رسول فرماتے ہیں، حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ عنہ فرمایا میں مسجد میں نماز پڑھ کے اللہ کے محبوب کے ساتھ نکلا، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اللہ کے رسول ان بچوں کو دیکھ کر ان سے پیار کرنے لگے، کسی کے پیشانی پر ہاتھ رکھا، کسی کے سر پہ ہاتھ رکھا، کسی کے اللہ کے محبوب نے گال پہ ہاتھ رکھا، فرمایا میرے سر پہ بھی رسول پاک علیہ السلام نے ہاتھ رکھا اور مجھے دو چیزوں کا فائدہ ہوا۔ ایک تو یہ ہوا اللہ کے محبوب نے یوں ہی میرے سر پہ ہاتھ رکھا، آج تک اس کی ٹھنڈک محسوس کر رہا ہوں، اور دوسرا فرمایا اللہ کے محبوب نے جب سے میرے ساتھ اپنا ہاتھ مس کیا ہے اس وقت سے لے کر آج تک کئی دفعہ نہ چکا ہوں مگر جسم سے خوشبو جانا بند نہیں ہو رہی، خوشبو آ رہی ہے، اور یہ رسول پاک علیہ السلام کی صفت تھی۔ علماء نے لکھا ہے، ایک صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کسی دوسرے صحابی کی دعوت کی، وہ دعوت میں تشریف لائے، روٹی کھانے کے لیے بیٹھ گئے، کھانا کھایا۔ سنت ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے چاہیے، سنت ہے، دھو لینے چاہیے، مسواک ہو تو مسواک بھی کر لیں، کھانا کھانے کے بعد بھی مسواک کریں۔ اللہ کے محبوب بھی یوں کرتے تھے، آپ ہاتھ بھی دھوتے تھے، صاف بھی کرتے تھے، غسل کرنے کے بعد کبھی سر کے بال اللہ کے محبوب یوں جھاڑ لیتے تھے، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی گھر والی فرماتی ہیں، اور کبھی فرمایا تولیے کے ساتھ صاف کرتے تھے، دونوں طریقے۔ کھانے کے بعد آپ نے ہاتھ پہنچے بھی، مشکات میں آپ نے پانی کے ساتھ دھوئے بھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ اپنے پاؤں کے ساتھ کھانے کے بعد مل لیتے تھے۔ علماء لکھتے ہیں یہ بھی سنت ہے، تین طریقے ہیں، یا ہاتھ پاؤں کے ساتھ ملو تاکہ کچھ چیز لگی ہے ہٹ جائے، صاف ہو جائے ہاتھ، یا کپڑے کے ساتھ تولیے کے ساتھ صاف کر لو۔ مگر علماء لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں چیزیں چکناٹ والی ہیں، بہتر یہ ہے کہ صابن کے ساتھ دھو لو۔ اب اللہ کے محبوب کا یہ صحابی جب وہ کھانا کھا کے فارغ ہوا تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی باندی سے کہا، خادمہ سے جو گھر میں تھی اس سے کہا تولیہ لے آؤ۔ کہتے جب وہ تولیہ لے کر آئی تو تولیہ میلا تھا، اس میں مٹی جمی ہوئی تھی، میل کچیل تھی۔ حضرت انس نے غصے سے دیکھا، جب غصہ کیا تو وہ جو باندی تھی نا گھر کی خادمہ، اس کی کتاب تولیہ کھڑ کے تندور جوا چھوڑا، تندور میں ڈال دیا۔ وہ مہمان کہنے لگا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ خادمہ ہے، باندی ہے، ان کے گھر کی ہے، اور عجیب بات ہے کہ وہ اپنی مرضی کر رہی ہے، وہ کہہ رہا ہے اس کو دھو کے لاؤ، صاف کر کے لاؤ، اس نے تندور میں ڈال لیا۔ کہتا ہے میں حیران رہ گیا کہ وہ عورت گئی تندور کے پاس، تولیہ جو ڈالا تھا ہاتھ ڈال کے اس تولیے کو نکالا تو میں حیران تھا کہ تولیہ بالکل سفید ہو گیا، میل کچیل ختم ہو گئی، مگر جلا نہیں۔ اب وہ تعجب تو ہوا، آگ میں بھائی کپڑا ڈالو تو جل جائے گا نا جی، مگر وہاں جلا نہیں۔ کہتے اس نے جھاڑا، صاف ہو گیا، میرے پاس لائی، میں نے ہاتھ صاف کیے، میں نے تہجد میں پوچھا انس یہ کیا معاملہ ہے کہ کپڑا ڈالو تندور میں تو جل جاتا ہے، مگر یہ کپڑا تندور میں ڈالا گیا تو جلا نہیں بلکہ صاف ہو گیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میرے بھائی تجھے تعجب ہو رہا ہے، سن، ایک مرتبہ کی بات ہے کہ اللہ کے لاڈلے حبیب میرے گھر دعوت کھانے آئے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب میرے گھر دعوت کھانے آئے۔ کہتے کھانے کے بعد میں نے اللہ کے محبوب کو یہ تولیہ دیا، آپ نے اپنے مبارک ہاتھ اس کے ساتھ صاف کیے۔ کہتے ہیں جب سے اللہ کے محبوب کا ہاتھ اس تولیے کو لگ گیا ہے، اس دن سے لے کر آج تک جب یہ تولیہ میلا ہوتا ہے ہم آگ میں ڈالتے ہیں، آگ میل کو تو جلا دیتی ہے مگر تولیے کو نہیں جلاتی کہ اس کے ساتھ اللہ کے رسول کا ہاتھ مس ہو گیا۔ اللہ کے محبوب اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا، 4 بیٹیاں تھیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ، 4 بیٹیاں، 2 حضرت عثمان کے نکاح میں دی، ایک ابو العاص ابن ربیع کو دی، اور آخری بیٹی سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دی، بڑی لاڈلی بیٹی۔ ساری زندگی حضرت فاطمہ نے دکھ جھیلے، اتنی قربانیاں دی میرے بھائی کہ آج تصور میں نہیں۔ آج ساڑھے گھر نے اندر جڑی زنانیاں
ماں کی شکل میں، بہن کی شکل میں، بیٹی کی شکل میں، بیوی کی شکل میں، میرے بھائی ان پہ کچھ سختی نہیں ہے، آرام سے کھانا ٹائم پہ مل جاتا ہے، مرد مزدوری کر کے لاتا ہے وہ کھا لیتی ہیں۔ مگر حضرت فاطمہ سے پوچھو، تاریخ لکھتی ہے کہ فاطمہ ایک وقت میں 3 کام کرتی تھی۔ فرمایا ایک ہاتھ سے چکی چلاتی تھی، دانے پیستی تھی، جو پیستی تھی، دوسرے ہاتھ سے اپنے بیٹے حضرت حسین کا جھولا جھولتی تھی اور زبان سے اللہ کا قرآن پڑھتی تھی۔ آج ہماری ماؤں کے پاس، بہنوں کے پاس، بیٹیوں کے پاس وقت نہیں ہے کہ اللہ کے قرآن کو کچھ وقت دے دیں، وقت نکال کے اللہ کا کلام پڑھے۔ میں ایک نسخہ بتا رہا ہوں کہ گھروں میں جھگڑے کیوں ہیں، چپ کلش کیوں ہے۔ آج نہ مرد قرآن پڑھتا ہے، نہ عورت قرآن پڑھتی ہے، نماز ٹائم پہ نہیں پڑھی جاتی، عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں دنیا کی گپیں لگائی جا رہی ہیں۔ اور یاد رکھنا کہ بے نمازی اتنا بڑا مجرم ہے کہ میں اس پر ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ ہندوستان کے ایک عالم نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے، میں نے اور کسی کتاب میں نہیں پڑھا، اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس نے یہ بات لکھی، میں نے پانی نہیں پینا، اس نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں ایک عورت تیل لا رہی تھی، یہ ہندوستان کا عالم ہے، ان کی کتاب میں نے پڑھا جو آپ کو سنا رہا ہوں۔ انہوں نے کہاں سے لی یہ روایت، کہاں سے واقعہ اٹھایا مجھے نہیں پتا، انہوں نے لکھا، میں وہ سنا رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ وہ عورت تیل لا رہی تھی، راستے میں تیل گر گیا اور زمین نے جذب کر لیا۔ وہ وقت کے امیر المؤمنین خلیفہ ثانی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچی، امیر المؤمنین زمین نے میرا تیل جذب کر لیا ہے، آپ مجھے تیل دلائیے، انصاف کیجئے۔ اور وہ کو ڈاڈی گال لے، امیر المومنین آکر بھائی میرا تیلے نال کی تعلق ہے، انصاف تو یہ ہے کہ کسی تیرے نال زیادتی کی ہے، تھپڑ مارا، کوئی زیادتی ہوئی ہے، اس میں بدلہ دلاؤں، اب زمین کے ساتھ۔ حضرت عمر نے فرمایا ٹینشن نہ لو، پریشان نہ ہو، ایک رکا لکھا، اس عورت کے ہاتھ میں دیا، گئی جہاں تیل گرا تھا وہاں رکا رکھا، زمین کے اندر سے تیل نکل رہا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں پیالہ اس نے بھر لیا، کہتے ہیں جب وہ رکا پڑا گیا تو اس میں لکھا کیا تھا، یہ گل اور سنیو، اس رکے نے اندر یہ گل لکھی ہے، اے زمین اس زنانی نہ تیل واپس کر ورنہ تیرے اندر بے نمازیاں دفن کر سک۔ بے نمازی اتنا بڑا نحوست سے بھرا ہوا ہے، چہرے کا نور اللہ چھین لیتے ہیں میرے بھائی۔ بے نمازی گھر میں ہو اور آپ کروڑوں روپے لاؤ، اس گھر میں کبھی برکت نہیں آئے گی۔ جہاں بچے، عورتیں، گھر کا ہر فرد نماز پڑھے گا وہاں تھوڑے پہ برکت، یہاں برکت تو تصور میں نہیں جی، برکت اب تو کثرت پہ لوگ لڑ رہے، کثرت ہو زیادہ ہو۔ اور میں کو ایک آدمی منگنا، میں اللہ پاک کو زندگی منگی کہ اللہ 50 سال دیوی برکت علی، اب 50 سالہ زندگی میں اللہ نے سارے کام میرے بنا دینے 100 سال کے بھی۔ اور ایک آدمی منگنا اللہ پاک ماں لمبی جی عمر، ادھر کی حالت ہے 80 سال نہیں عمر نے بڑھن بالکل وہ اکھے میں ہوتے تو نہیں چاہ سکنے، اتنے غریب ہوں بڑی حالت خراب ہے، بڑھے ہو گئے، دن سارے ٹپائن، ٹنگا بھی کام نہیں کرنی، ڈگوریاں ٹپوڑے چاہے جی، بیمار پائن، حالت خراب ہو گئی، کوئی پوچھنے میں نا تو دعا کی کرانے کہ دعا کرو داجیاں اللہ پاک سے دے۔ میں کہوں داجی ریسلنگ کھیٹ دی، داجیاں کی لوڑے ان سے ہوتا 80 سال نہیں عمری کرسی کی، ایسا کیوں نہیں آنے ہو کہ داجیاں اللہ پاک سام کے نے سوغلہ ساڑی بھی جان چھوٹا جی تھے اپنے کریال نہیں پریشانی موقع جے تے داجی جو لے جڑی اصل زمین اور ٹائی گا نہیں اساں سنبھالے، ایک کوڑے نہ لڑنا پہ فلانی میری زمین تے فلانی تے سیتی آئی ویک تے جزرائیل آنا تے جیچی رکھنا آنا جدرے تے چاہ کو قبران کھڑ لے تے ٹائی گا دی ملی اصل ملکی اور ٹائی گا ٹائی تو زیادہ ملی تے تو لگے آکھی میری آکھے یہ لکی میری آ، یہ لکی تیری نہیں لکی پچھلے لیا، ہاں جو کھا لیا جو پہن لیا جو آگے اللہ کے راستے میں بھیج دیا باقی پچھلوں کا ہے۔ آج لوگ لڑنے لپائی یہ نہ چیزیں تھے، ایجا کرو ہو جا کرو ہو جا کرو، یہ سب رہنے والا ہے۔ اب 50 سال کا آدمی اس کو کیا اتنی لمبی عمر مانگو برکت والی، اللہ 50 سال کی زندگی ہے برکت والی دے، اور صحابہ اس کو سمجھے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے مجھے فاقہ تھا، 3 دن کچھ کھایا نہیں تھا، ادھر ہوں ایک ٹائم روٹی ذرا لیٹ ہوئے کھوئی تے آئے تھا کہ روٹی تیار نہ ہوئے، سمجھ آئیے نا جی، جڑی ایٹ ٹوٹا وٹا ڈنا مکہ چپیڑ جڑی چیز ہتھیں آسی چھتر پلیٹا ہوں پہ وینی کدھا تو بار
کیوں جی لالے اور آن نہ کھوئی تو روٹی تیار نہیں ملی نا، واہ لالا یہ لالن جی انہاں میں آنو نا یقینی طور سے خفو نا جو ڈنگر نے ہاں جو ڈنگر نہیں ڈنگر بھی ہے کسی نے کھانا کھا رہا جی کوئی تو شکر مارا کیا سینک دے یہ ڈنگر ہو انسان آدمی کا کام ہے کہ کوئی پتہ چتا نہیں اگلے پوچھ نہ جی آن کے ہو سکنا کر لی تو کی گزری ہے۔ وہ ایک واقعہ سنا چھوڑا نے درمیان جایا مولانا طیب قاسمی صاحب رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی روزانہ بیوی پہ چڑھائی کرتا تھا، کی گل ہے روٹی ٹائم تے نہیں پہنچنی، چاہ ٹائم تے نہیں پہنچنی، کرے لیا آقا بھائی بچے نکے نکے یہ کٹیاں تے کٹے میرے حوالے کیتے نہیں، یہ ڈنگر میرے حوالے، ڈاند میرے حوالے، گائیاں میرے حوالے، یہ سارے کام میں کرنی ہیں، تو خالی اتنے وہاں کے پٹی بیٹھے ہیں چلو چھک چھوڑنا تے بس رمبا چلانا تے بس بڑا پادر بنیا، یہ کام تو میں سارے کرنی ہیں۔ اس آقا یہ کیڑے کام ہون، یہ اور سنیو طیب قاسمی صاحب نے کھلے واقعہ، یہ کیڑے کام ہون، یہ کام تو میں بھی کر سکنا، چل کل تو وجی پٹیاں رمبا کہنے گے تے ویکھی ٹائم تے چاہ پہنچنی، ٹائم تو گھنٹہ پہلے پہنچتی ہے چاہ تے روٹی۔ اس آقا صحیح وے سردار جی اگر تسی راضی ہو جو کرو پنجاب لوگ ترمتیوں کو کام کرانے ہیں، سندھ ترمتیوں کو بلوچستان میں عورتوں سے کام کرواتے ہیں، ہندوستان میں کرواتے ہیں، وہاں تو پتی جو ہوتا ہے نا پتنی سے کام ہی کرواتا ہے، پتی ساری زندگی بدماشی کرتا ہے، شرابیں پیتا ہے۔ اب نتیجہ کیا نکلا، دوئی تاڑے کرے لیا ہننا تو جو لاپے صبح صبح جو نکل گئی رمبا کہن کے سرے دے چیڑا بداس وہ آج مڑود بن گئی دی تریمون کار بن کے بہ گئے جی۔ نتیجہ کی نکلا چاہ 10 بجے نہیں تو چھوڑو روٹی بھی پیشیاں نہیں پہنچی، وہ حیران رہ گیا اللہ خیر کرے کی میرے ایسے پہ پکان کرنے اندر بڑھانا تیاری پہ ہونی ہے، مڑود کی پہ پکانا آج تو روٹی بھی نہیں آئی، میں تو ٹائم تے پہ دنیا پیشی تو پہلے ہی تو پیشی گزر گئی، چاہ بھی نہیں آئی روٹی بھی نہیں۔ خیر تریمون تو اپنا کام کر کے تو رماشا رمبا چاہے تے کار آئیے تے مڑود ویکھا منجی تے ہوں لیٹے آ تے ٹھنڈے ٹھنڈے صاحب ہے کہ نا ہاں اس آقا کیوں، اس آقا زیادہ گلہ نہ کار تے نہ میرے کو پوچھ اپنا کام سنبھال۔ اس آقا ڈاٹی گل ہے تو اتنا شور پانو نے کار آ کے پلیٹا وانو نے آتا آج ایک تیڑا ہی مل رہی تھی کیوں، اس آقا تو کرو گئی نا بس میں ہی لے کے پتریاں سنبھالنا منجی دے بڑھانا تے دعا تلے چھال مار کے لے وینا ایک ایک کٹیاں بننا تے دوئی کٹی کھل وینی ہے، یہ تو ککڑیاں سنبھالنا تو ککڑ چھالا پہ مارنے تیاری میں نہ لگا رہی، نہ ککڑ قابو آئے نہ تیا پتر قابو آئے نہ میرے کو ڈنگر قابو آئے، تیرا ہی کام ہے ایجا ہے یا نہیں ہے کر کے ویکٹنو ایک تاڑے ساڑھیا کار والیاں ماما پینا اتنی خدمت کر کے کپڑے ٹائم تے تو دنیاں استری پھر بھی بھائی انہاں بس یقین کرو عورتاں یقین منو بیوی کچھ سمجھ نہیں یہ کہ بھائی یہ بھی کسی کی بیٹی ہے یہ بھی کسی نے تھی ایسا کار آن کے رکھی ہے، کل میری بھی بچی ہو سننے زیادتی جی کئی دفعہ ویکا جی عورتوں نے لوگ کا بھاواں پن چھڑیاں سیر چیر دیتے ہیں کئی جگہ، بھائی ان کا حق ہے ان کے ساتھ محبت بھی کرو تعاون بھی کرو، تعاون یہ کرو کہ جو ان کی ضرورت ہے وہ بھی پوری ہو۔ میں ایک تڑے مسئلہ تھا سا تو ماں ایک بڑھا جا بابا کیا ہننا باہر نکلیا تھا ہننا استاجی اتنے تو مسئلہ بیان کی تنے برا ہننا دو ترے جگہ ہننا ہی تو کر چھوڑا نے خیر آدمی تھوڑے آئے تو اور کتے بیان نہ کریو نہیں تو تریمتے تھا ساں کٹا تھو تو سی ہننا ہی کیڑے مسئلے چھڑ دیتے لیں کہ تریمتیاں کار بھی وکھراں تریمتیاں میں کہا تریمتیاں عورت کو علماء نے لکھا ہے شریعت کے دیے کہ اگر آپ کی بیوی ہے روٹی بھی آپ نے دینی ہے نان بھی دینا ہے نفقہ بھی اس کا خرچہ بھی آپ نے دینا ہے، یہ واجب ہے، مکان الگ سے دو یہ واجب ہے، سردی گرمی کے کپڑے واجب ہے اس کو دو۔ اب یہ تو نہیں بھائی یہ تو کیا نے یہ کوٹھا منیا سے بنایا کسا سے بنایا جی منیا سے سامان کسنا جی مننے نا اپنا نہیں ہونا مننے ساڑھے آنگوڑے انجی کرو میں منیا سارا سسو دیتا یہ منہ بڑھنا سارا سسو نے مال ہوتے بڑا دان بان کے بیٹھے آ تیرا ہے کی وے بھائی سسو نے مالے تے بدماشی سارا سامان کڑی آندھا کرو اے وچھا وجہ میں بڑھنا تیرا اندر ہے کی وے تیرا تو کچھ نہیں پانڈے ٹنڈر سارے ہوتے نہیں بیٹھ سیتیاں لات ماری آگیا 40 بیٹھتے بس ہونا یہ میری ماؤ نہیں کی کر سے چپ کر کے سر تلے ساٹھتے وقت گزار بھائی میرے آنند جی کی جڑ کوٹھا نا ای منے نا بیٹھے ایسے ای اسا سے بنایا اچھا نہ تو اس نے لاسون تے دوئی تاڑے ہی ویک تے جی ماشاءاللہ وہ جڑی ننانا منانا ہونی نا انہاں ڈبے کنجیں باواں کنجیں تو تھے اپنی لالا گیری شروع کر دیتی نے سیتیاں ایک چیز پہ کٹ کے آنی ہے سڑیاں تو لڑائی تو لگ سی وہ غریب نہیں بچی کروں باؤ نے آدھا دینا کٹ کے جی سیتیاں جوڑے لوکاں میں ہوں دسنیاں سیتیاں زیور دسنیاں والے نے کہ زنانی مندری سونے نہیں پاکی تھی یہ زنانیاں شوق ہونا نے ای کدے کنج کدے بڑی لکھی زنانی ہے نا
با پردہ زنانی ہے کنج مرکے سونی ہے پاکیاں اور نہ دڑو دو نا کہ مرکے چھپیاں میں تا پردہ کیتیا تے کہتے ویا دے جی تے کوڑے نہ چیڑا کیتے تے پھر اس لا کے تا چھنڈ سی چھنڈنے نہ مقصود کی کہ ویکن ان زنانی تے کتھوں کے دیاں بہن بس اتنا اکھڑا نے اتنا خوش ہے اتنا آسان بس چاہیے وہ ایک زنانی مندری پائی ہے نا مندری آئیے جی کار نے اندر آؤں کرنی کسی ویکھا نہیں حیران رہ گئی کہ مندری نے تعریف کسی نہیں کی تھی جس طرح دسترخوان لگا نا روٹی آزے تو سارے آدمی اپنی جگہ تے بہ کے زنانیاں روٹی پہ کھانی ہے تے ای اٹھ کے تو ویکھا بھائی مندریاں تو کوئی ویکھنا ہی نہیں پیا کسی تعریف نہیں کی تھی تو آئی تھتی آئی نا تھتی تو کیا آنی پیڑو تتارا تے بیاؤ تتارا تے بیاؤ جو مندری ویکھو تتارا تے بیاؤ جو مندری ویکھ کے دینے بس واہ واہ بہن کتھوں جوڑا بنایا ہی بس بہنوں اتنی گل کافی ہے جی بہن آواز پہ اٹھنی ہے بہن پھر لگ پہ سی فلانی جگہ جو فلانی جگہ یہ تو ملنے ہی نہیں اس میں پتہ ہی کہ پاویں تو اپنے مینا بازار 3500 جوڑا ہو جا پہ انہوں تھا بہن یہ ادھر نہیں ملنا ہی یہ پنڈی جو ساتھ ہے جو وہ کیوں آکھے میں کہنا بس جی کد ایک باری بھی آئے تو جوڑا پایا دوبارے مڑ دو نا تانی ہاں میں پانی ہے یہ ویکھنی فلانے نے بھی آئے تو پا چھوڑیا جو سٹو اس کچرا کنڈی چ ہاں نواں آن کے دے وہ غریب 500 روپے نہیں مزوری پہ کرنا اس نے تو کچومر نکلے سی نا 3-4 ہزار نے مطالبے عورتوں نے غلط مردوں نے اگو زیادتیاں وکریاں دو پاسے اگ برابر نہیں لگی ہے رسی چھکنے نتیجہ نکلنا رسیاں توڑ چھوڑنے ایک پاسے بھی اعتدال نہیں نہ عورتیں اعتدال والی نہ مرد اعتدال والے اب لڑائی کیا ہے گھر کے اندر دین نہیں ہے دین سے ہٹ کر ہے شادیاں اور غمیاں اس لیے میرے بھائی یاد رکھنا جب تک آپ کے گھر میں زندگی آپ کی گھر والی کی فاطمہ الزہرا کی نہیں ہو جاتی فاطمہ میں نے بتایا ایک وقت میں 3 کام کرتی تھی ایمان افروز واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں حضرت فاطمہ بیمار پڑی اللہ کے محبوب کا ایک صحابی فرماتا ہے عمران رضی اللہ عنہ میں بیٹھا ہوا تھا گھر سے پیغام آیا فاطمہ بیمار ہے اللہ کے محبوب اٹھے جلدی میں آپ کی چادر مبارک بھی گر گئی صحابی نے اٹھائی اللہ کے محبوب کے ساتھ فاطمہ کے گھر گئے اب پیغام سنیں سیرت لکھتی ہے سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر اللہ کے محبوب نے جا کر دستک دی اور دسو اتھے پیو تو چھوڑو نا جی پیو تو چھوڑو پھرا تو چھوڑو کاکے نہ تو چھوڑو غیر آدمی بغیر جاتا تو پرائے کار وڑا نہیں میں تو وہی گل سنائی نا کہ میری بو بھلی بہن ہے سمجھ آئی نہیں اور پوچھ تو صحیح شریعت کہتی ہے مرد گھر میں داخل ہو تو کھانسی کر کے سلام دے کے اب مجھے کیا پتا میری بیوی کے سال میں بیٹھی ہے ماں کے سال میں بیٹھی ہے بہن کے سال میں بیٹھی ہے اب مجھے چاہیے کہ میں کھانسی کروں کم از کم وہ تو خبردار ہو جائے نا میرے بھائی اب ہم نہیں کہتے اللہ کے محبوب کا دستک دی دستک آپ کی سنت تھی 3 مرتبہ دستک دیتے تھے نبی کریم علیہ السلام جب آواز یا پیغام آگے سے کوئی جواب نہ ملتا آپ واپس پلٹ جاتے 4تھی مرتبہ نہیں دیتے اللہ خیر کرے جی کچھ کسی یہاں کمے نہ آکھنے آ رہے ہوئے کہ آج میرے نال تیار لاوی گوپی پٹساں یا مارساں بس جی اس تک آؤں کیتے اس وہ اندر پاویں مویا پیا اس بوہ پن دینا جی میرے کو ایک آدمی آیا تو میں کہا میں تو مسیتی نہ ملوانا ہی تو میرے تو اتنی گنجائش نہیں ہے میں بوہ بڑی مشکل نال ماں ملا یہ تو پندے تو میں دعا کتھوں آن سا تو میں کہا بو دے جا 2 ہتھڑی رکھی ہو کچھ پوچھ تو صحیح اندر میں جینا مرنا چلا وانج نہ ہو جرا تیرا کام کی وے سیٹ تو کہ ہنا جی میں کدوں نہ پہ سوچنے ہاں تو سکول آنے آج کرے لے مجبور کیتا وہ ہنا نکل لیڑ کرنا دیکھ توید بنا دیا نکے سے توید لوڑے تو میں کو نکے ہاں جڑا انہیں رونے کو سام بچانے تھے ماں پر والنا ماں تنگ کر چھوڑا اتنا بوہ ٹھکو رہی ایک آدمی ایک چالے ٹھکورا میں بھی بڑا رہا کار مخنی نکلنا ویکھا جو نہیں استاجی جنی نکل تے ایٹ کہنے کے پچھالی دے لگتا چھیک ماں کر لینے نے اٹھ بھائی باہر وہاں جی نہیں چھوڑ لائی ایسے پکے مسلمان پرایا بوہ بن دیو سنت کے 3 مرتبہ دستک دو کوئی نہ آئے تو نکل جاؤ یہ دروازہ توڑ رہے ہیں بھائی اگلا مانے نہ مانے سمجھ آئی نہیں اب دیکھنا نہیں ہے اور انہیں لوگ کہے 7 دن نہ انہیں پتہ چتا نہیں اور جو تڑے بیٹھے ہیں 4-5 آدمی ایک جگہ مقام دے ایک نوجوان لگا کہ السلام علیکم میں اس میں میں آقا درا ہوا ہے میں آقا داڑھی بھی میرے ہیں گوڑا الحمدللہ میں آقا خفن ہوئی ایک گل کرا جی کرو میں آقا یہ بوڑا گناہ نہ کام کیتا ہی استغفر اللہ حقیق ہے جی میں تو سلام دیتا میں آقا سلام نہ مانا کی وہ بتائی اس سلام نہ مانا تجھے سارے تباہ ہو جو
سنیں؟ اچھا جی، میں کہا سلام تو یہ نہیں ہے میرے بھائی، سلام ہے السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، السلام علیکم، السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، یہ ہے سلام۔ آگے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کے محبوب نے فرمایا 30 نیکی ملے گی، یہ پورا پڑھو تو۔ میں نے کہا میرے بھائی جڑا تو سلام دیتا سلام علیکم، سلام علیکم نہ مانا تجھے سارے تباہ ہو جو۔ یہ لوگاں کیا نے سلام علیکم اجڑو تو اگلا خوش ہونا خیری آیا اللہ ایک نواں سلام خیری آیا برکت ہویا، یہ کتوں کڈنے جی، یہ اللہ رسول کا سلام نہیں دیتے، خیری آیا برکت ہویا کی حالا، سمجھ آئیا؟ اگلا مرنا کھپنا کدے جواب نہیں دیتا تاں بھی خیر نہیں، تو کدے جب کوئی سیکڑا دے لگ گیا وہ کہیں سلام بھی نہیں دینا۔ تو سلام میرے بھائی بات یاد رکھنے کی ہے، السلام علیکم تو سلام ہے، مگر خیریاں برکت اس اجر شجر کچھ نہیں ملنا نے پہ آخو نہیں، خیریاں برکت ہوئے نے السلام علیکم پہ اجر ہے۔ تو دروازے پہ دستک دو تو اگلے کے کم از کم 3 مرتبہ اور ایسی دستک دو، اگر گھر دور ہے، مکان دور ہے، لمبے بڑے مکان ہیں، 2-3 کنال میں بنے تو تھوڑا دستک زور سے دو، اب تو گھنٹیاں لگی ہوئی ہیں، مگر اللہ نہ کرے کہ ایسی دستک کہ اگلے آدمی کو پریشان کر دو۔ ایک آدمی بیمار تھا، ہمارے بزرگوں میں عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا شاید میں نے پڑھا کتاب میں، یا کوئی اور بزرگ، حضرت حسن بصری تھے، جنید بغدادی تھے، کوئی بزرگ تھا، بیمار ہو گیا تو ایک آدمی پوچھنے آ گیا جی، جگر ساڑھے کو نہیں ہونا کیا یار فلانے نہ پوچھنا کروا تو بھائی پوچھنے نہ مانا کی بھی پتہ ہی نہیں، اتنے دعا کرنی پڑنی ہے کچھ نہیں پتا، وانج کے کرنا کی کچھ نہیں۔ شریعت کہتی ہے پوچھنے اگر کسی نے کول ونجو تو وانج کے 2 منٹ بھی نہ بیاؤ تو فٹو فٹ آ رہے ہو، یہ وانج کے بہنا آتے کھنگ کر کے ہم بوئی در نہ چاہ کے پاس واسی بسکٹ کے تھواس ہو، کیونکہ پوچھنے آیا آ رہے جی، اس تو پورے کوڑے کھوتے بدے نے دربار، یہ کھانے پینے بغیر وے کا ونجی، ہاں تو وہ کوڑے نہیں بھی آکسیا اے وہ کیوں تکلیف نہ کریو، چاہ نہ بکاویو، تو دلوں پہ نہ آنو کھا پی کے ویسا، اور پتہ شتا کوئی نہیں کہ تعزیت کیا کرنی ہے، عیادت کیسے کرنی ہے، کوئی مر جائے تو کیا کرنا چاہیے، نہیں جی کھانا پینا۔ اور حقیقت بھی ہے، شریعت کہتی ہے جاؤ بیمار کی بیمار پرسی کرو کیا حال ہے، تسلی اساں دیو، یہ نہیں کساں وہ کیا لالا بچنا نہیں ہے، تلالے آٹے ہم تو پہلے ہی مارسی نے جی، اور وہاں کی تاکہ لالا بچنا نہیں، تیرا رنگ پیلا ہویا ڈالے ہاں پہلے ڈرانا، اس آگ بھائی بالکل سیواں کو رنگ پا پکھنا ہی رتا لا لیا نارا گڑ تو بالکل تو جوان بڑھ گیا بھائی 25 سال نہ، تو لالا کدے مرنا بھی ہو تو جی کیا وہ کرتی تھوڑا بہت کہ چلو جی میرے جان ہے، اس آدھے وہاں کیا جاگ تو لوگ وینے نے تو باہر نکل کیا سنی یہ نہیں بچنا ہی، بندہ نہ ہے نہ ہیلا غیب نہیں خبر مل گئی نہیں بچنا۔ ساڑی پھوپ بھی آئی تو میں ڈاکٹر کو غازی کھڑی تو ماں نہ بولی صاحب کہ لگنی نے، میں کہا جی ساڑی پھوپ بھی ہے، نہ اتنی خدمت کرو یا اڈا داڑے کٹتی ہے، الحمدللہ استاد ساتھ جی نہیں رہی ہے، ڈاکٹر نے بھی منی ساری چنگے نہیں نے، ہاں تو دستک دو یا بیمار پرسی کے لیے۔ تو عبداللہ ابن مبارک یا بزرگ کوئی تھے، آ گیا بھائی ایک آدمی پوچھنے آ، صبح آیا ماشاءاللہ آن کے بہ گیا بھائی، بیٹھا 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 دوپہر ویج روٹی تو نہ کھلا چھوڑی، خیر عبداللہ ابن مبارک کہا کہ بہت ٹھیٹ ہوئی تو ہے اللہ جلنا ہی نہیں، لوگ آنے نے پوچھنا کرنے جلنے نے ای بیٹھے آ۔ عبداللہ ابن مبارک آکا یارا بڑے لوگ بے وقوف ہون، مریض میں بھی خیال نہیں کرنے، آ کے لمحے لا دینے، اس نے کیا انا اگر تسا نہیں اجازت ہوئے تو بوا تسا نہ بند کر چھوڑنا کچھ نہ آوے، اس آقا بوا بند کر برے اندروں نہیں باہروں کر، یعنی تو نکل جان چھوڑ، تو صبح نہ بیٹھے ہاں تو مگو چٹنا پیا، یہ مریض کو پوچھنے وہ اگلا غریب مسجد پیا ٹنگا باؤں پجیاں ای وانج کو اے جا وے آؤں بے کے پرات مار کے گپ شروع کر دے سنی سنا یار ککرو دکھاں کی ہوئے گا بابا مریض سے دعا لو، بس تھوڑا سا بیٹھو اور نکل کے آؤ، یہ شریعت کا بس حکم ہے، دعائیں لو اس سے، لمبا چوڑا بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی جو میں بات آخری عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے محبوب دستک دیتے تھے اور پھر جاتے تھے، اجازت آپ نے دستک دی، فاطمہ میں ہوں، ابا جان اندر آئیے، فرمایا میرے ساتھ ایک مرد اور ہے صحابی عمران ابن حسین، فرمایا یہ تو غیر ہے، یہ تو غیر ہے، یہ تو اندر نہیں آ سکتا پردے بغیر۔ تو فاطمہ کا جواب تھا ابا جان میرے گھر میں تو پردہ کرنے کے لیے کوئی کپڑا نہیں ہے، آج میرے پراؤ ساڑھے بوئیں تے بھی ٹنگے ہیں اندر بھی ٹنگے ہیں، نبی علیہ السلام آئے حضرت عائشہ صدیقہ نے کار اپنے تے کرو مڑ کے واپس گئے، عائشہ صدیقہ حضرت فاطمہ نے کار آئے بوئی تے ویکھنے آؤں مڑ کے چلے گئے، فاطمہ پتہ لگ گیا پیچھے بچیاں دوڑایا سو سینہ ونج
نانیا پوچھ کی وجہ کیوں مڑ گئے ہو؟ اللہ نے رسول آقا فاطمہ تیرے کار آنا چاہنے ہیں برا جڑے بوئی تے پلہ ٹنگے اس تے نقش و نگار بنیں اس کار میں نہیں آ سکوں۔ حسن حسین نے ہاتھ کنگن ویکھیں علماء نے کہا جڑے سن لو نوجوان بیٹھے ہوئے تھے نہیں کڑے چھڑے پانے کھوتے ڈنگراں گن ایک یہ کالے تے پیلے تے نیلے تے مندریاں بندہ آنا جوگی بے وقوف جہان نے کھٹو یہ مندری کیڑی چیز ہے؟ میں ایک آدمی پوچھا تھا کہ سنتے مکے سا کائی سنتے جی ہونی جو کرو تو سب پائیں ایک آدمی 15 پائیں کوئی تھے تو کوئی تھے تو کوئی تھے۔ علماء نے کہا جڑا آدمی کڑا پانا کڑا ہاتھ نے اندر اور اگر اچھی اس نظری دے پانا کہ کالا کڑا پاساں ایجا 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 علماء لکھا کہ ای پانا ہاتھ دے اندر کڑا شوہ سے حرام نے اور اچھے نظری دے پانا کہ کڑا پانا تے ہوں ویسی تے یہ انسان ایمان تو بھی جلنا نے لو جوانا پائیں جی کڑے تے پتہ نہیں مندریاں تے کی اس نال ملنا کی بھی جی کچھ بھی نہیں۔ ایک یاد کانسل آیا میں کہا اللہ پاک کہ دعا کریں کہ دوئی چیز بڑھا میں آئی تو دا ہی بڑھنا شوق نہیں ہے تو دا شوق ہے تو دوئی چیز بڑھا چھوڑے آئی بازا میں آنا نا مندری شندری پاگے نہ کرو میک اپ شیک اپ بھی کر کے نہ کرو عجیب مخلوق ہے اور اگے سن لو نے آ کہ تریمتیا میک اپ کریں اور جاکت بھی میک اپ کرنے ہاں جی سرخیاں پاؤڈر میں ایک جاکت ویکھا بالکل تویا اور کالا تو کوئی تڑے ویکھا تو بالکل رتا لال ہویا تو میں آکو رنگ بدل گیا پتہ لگا میں ایک آدمی نا بیوٹی پالوراں میں نا بیوٹی پالوراں اندازہ لاؤ پالوراں جاکت بھی بھگوان کے اپنے جڑا کھا کھا چکانے نو دور شکو جی تے تھے او لاؤ کریم تو کریم لاؤ تو اللہ کرسو کی رہسو تا مڑو دائی ہاں جی یا بازیں آئے جڑا بڑھنے نہ شوق ہے داڑھی مجھ منا چھوڑی سمجھ آئی نا جی تو بس ہوئے جڑا بڑھنے کی کوشش کرنے اللہ نے رسول لعنت بھیجی اس آدمی دے مرد ہو کے عورت کی شکل عورت ہو کے مرد کی شکل اختیار کرے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بیٹی ساتھ میں ایک غیر محرم فرمایا ابا جان پردے کے لیے کپڑا نہیں اللہ کے محبوب نے اپنی چادر دی فاطمہ نے پہنی آپ اندر تشریف لے گئے فاطمہ سے ملاقات کی کمزور ہو گئی بیماری کی وجہ سے بھوک کی وجہ سے رنگ پیلا بیٹی کیا حال ہے فرمایا ابا جان پہلے گھر میں بیماری تھی دوائی نہیں تھی آج 3 دن ہو گئے بھوک ہے گھر میں کھانے کے لیے روٹی کا لقمہ نہیں اس اللہ نے رسول نے سامنا کرنا پہ اسی نے یاد رکھی ہو یہ اللہ نے رسول پوچھنی کہ میری تھی تو بھکھا کٹ کٹ کے میری تھی تو قربانیاں دے دے کے دینا پھیلانے آسے اس نے کہا تھا ترے تاڑے چولہ ہی نہیں بن لیا اللہ نے رسول ویکھا اور میری تھی غمگین ہوئی ہے دکھی ہے نبی علیہ السلام گلے نہ لایا سینے نہ لایا تسلی دیتی دلاسا بیٹی اس رب نے قسم جس تیرے ابا نبی بنا کے بھیجا آج ترے تاڑے ہو گئی نہیں میں بھی روٹی نہ ایک لقمہ نہیں کھا دے آج اس نے امتی کی پہ کرنے بھائی شادیوں میں بھائی اتنا اب میں نے بتایا ساتھیوں کو کہ یہاں کوارٹ کے اندر شادی کھدڑے بلائے گئے نامی گرامی نتیجہ یہ نکلا کھدڑے ایک بالٹی دوسری پارٹی دونوں پیسے اڑا رہے ہیں آپس میں داندری ہو گئی جھگڑا ہو گیا کوارٹ میں 4 دن پہلے کی بات ہے 7 آدمی قتل ہو گئے ہوئے یا نہیں ہوئے کوارٹ ساری دنیا پتا کھدڑوں کے پیچھے مر رہے بغیرت اور سوچنے نکالنے آنے نہیں او کھدڑا تے بغیرت تے دیوس ہے جس نے پیچھے پہلے بھی 16 لوگ قتل ہو گئے جڑی دنیا وہ مسلمان ہے جڑا بے غیرت بے حیا لوگوں پیچھے بجانیاں دینا اور اللہ رسول کے لیے مر جا رسول اللہ کی حرمت پہ مر جا کہ پاکستان میں بیرون پاکستان میں غیر مسلم ممالک میں آج تیرے نبی کے خاکے بنائے جا رہے ہیں تیرے محبوب کے محبوب صحابہ کی توہین اور گستاخی کی جا رہی ہے ادھر مسلمان نہیں اٹھتا بس جاتا ہے تو کہاں موت آ رہی ہے کیسی گندی موتیں آ رہی ہیں میرے بھائی آپ کے اس علاقے میں کئی نوجوان کیسے مر گئے ون ویلنگ کرتے ہوئے اور کسی کو پوچھو نہیں ون ویلنگ کرنا جڑے مرے نہیں کس حالت مرے یہ جائز تھا خودکشی کس کا نام ہے اسی کا خود موت کو دعوت دینا موٹر سائیکل ضرورت کے لیے بنائے کہتے ہیں نا کہ ایک دفعہ ایک صحابی حدیث پاک میں نبی علیہ السلام فرماتے ایک آدمی بیل پہ بیٹھا داندے دے بیٹھا سواری کی دی آنے داندے اللہ پاک زبان دی دی داندے آکا میں اس کمیہ سے پیدا نہیں ہویا میں ایسا سے پیدا ہویا کہ میرے تیال وہاں خوہ وہاں میں سواریہ سے پیدا نہیں ہویا اللہ نے رسول فرمایا اللہ پاک اس زبان دیتی اسو داندیاں بول پیا اور نبی علیہ السلام آقا رائے تے وینے پہلو کسی سواری دے بیٹھے ہو اسا ممبر نہ بڑھاؤ جی کرون میں گھنٹے تو بیٹھے ہیں نا اس نے ہوتے یا پونے گھنٹے تو اسا ممبر آنے ممبر نہ بڑھاؤ
کہ رائے تے وینا بنا کھوتی غریبنی تے بیٹھے آ ٹائی ماننی لاش ہوتے رائے تے کوئی ملا سنا کا جی گپا پہ لگنی بھائی کھوتیاں چھکیاں تو اندر پہ گپا لانا پھر دعا رائے تے ملا اور کہتے کھوتیاں اس تے بٹھا دو تے آگ ہون رہا ہے لوتے وائننا تے کھوتی آکے صبر سیٹ تے لگ میں گپ لاگے نا ایک دو درہ پھر تلو واچا کھلی ہو سوز برکیوی شرم نہیں آنا اس سے ڈکا گیا کسی جانوارہ داغدار نہ کرو اور لوگ کتے نے کان پہ کترنے کوڑیاں داغی اے تو سنے گرانج مان کی ویکو نے لوگ اتنے کوڑے پہ دوڑانے لیک آکے بھائی تے جوئے تے ہی تے ہو تے اور ڈنگرنا ڈنگر بھائی جل آدمی جی کر رہے سی رہے جی اس تاڑے میں ایک گل سناوانے ایسی آنے پہنے ایک چھوٹی جی بچی کھلتی آئی تے اگے کتا کھلتے آ تو کتے پہ شو شو کرنی بوتلیں نال تے میں پہ چاہاں تے میں آکا نہیں بچی ڈر نہیں کتا نہیں لڑنا تو دا تو اللہ کی تو میرے نال ٹر پئی ہے سمجھ آئیے نا جی میں اس میں آکا ساڑھے کو لس سے لوگ کون تے ساڑھے کو کتے بھی لس ہیں الحمدللہ بندہ نا سو روپیہ تے میں آکا جی تو ایجے لوگ کو سن تے پھر تو کتے دیکھ گاں گیا تے رہا تے 6 کتے ساڑھے بھی لگ پائیں پتہ کیتا پتہ لگا گرانے لوگ بھی لڑا کے انہوں نے سر کتے دی پہ پہنا سمجھ آئی نے کہ تو اندازہ لاؤ نا جی میں تو سنے گراہ گرگشتی ہیں ایک آدمی نے ملاقات کرنا تے رہا تے موڑے ہیں ایک آدمی کو ویکا 6 کتے بدنے تو انہوں نے چوڑیاں جیاں بدیاں نہ ہوئے ترمتے نہیں بنیاں جوڑے اکی ایک لینڈ جو آئی تھی کوری جو آئی تھی کتے نہیں بھی بھائی چوڑیاں بدیاں کوڑے نوالے سے آدمی رکھے ہیں بھائی اگلے کوڑے نوالو ساری زندگی جی گزر گئی اللہ جواب نہیں دینا اور بھائی جانوار ایسا سے نہیں آیا ایسا سے آیا کو اس نے ضرورت ایسا سے فرمایا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے جاج صدا کوڑے ویک میرے کتنے کوڑے انس ابن مالک جواب دیتا کہ اگر یہ کوڑا جہادہ سے پالا ہی نا اس نے لدہ تے پیشاب بھی قیامت تیڑے تکڑی تولا ویسیا اگر یہ اپنے کرنے کمے کا جیسے پالا ہی تو پھر تیری ضرورت پورا کر دی اگر لوکاں دکھانے ایسے کوڑا پالا ہی تو جانوں میں کر دی آج مقابلے مخالفے سارے کام پیسی ہر کام مسلمان میں تو جانا ہی بابے چٹی داڑی اے جے بابے ایسا ویکن جی سفید داڑیاں دے ہتھے جو بٹیرے جنازے وینے تے کچھو کچھو بٹیرا موتا تے وینے تے بٹیرا روٹی کھانے وینے اتھے بیٹھیں جی ایک نوالا پاسوں تے دوئی ویک ہمیں بٹیرا چاہے آجی کول اور پوچھو یہ کس نبی نہیں سنو تے اور ظالموں یہ بٹیرے رکھنے تے تتر لڑانے تے کتے لڑانے تے بکرے جو یہ اپنا اور کیڑی چیزیں لوگ پہ لڑانے بھائی اللہ معاف کرے اور پھر آپ نے آپ پاکستان کدے خوشحال نہیں عمران خان چھوڑ کے میں آنا ہے نا تے کوئی بڑا عمران خان تو چھوڑو نگاہ نہیں کرنا کوئی بڑا ولی بٹھا دو اللہ والا بٹھا دو سارے تلو تو کہنے کے ہوتے تک نیک لوگ ہون مگر تلے عوام بگڑی بدماشیاں کرتی ای تلے 2 نمبریاں کرسی مسلمانہ توکھا دیسی مسلمان نل 2 نمبری کر کے اللہ رسول نہ باغی ہوسی اتنے پٹے جس مرضی آ کے پہنچے تلے عوام درست نہیں کدے بھی خوشحالی نہیں آنی یہ ہوں ویکو نا می چاہیے نہ ہون ہر آدمی انا بند ہو لگیا اور بند کر کے نہ ہو سکا اللہ نے ناراضگی نہیں نشانی راضی ہو گیا تھا اتنا پٹیاں جتنی لوڑ آئی نا میں آج کہ آدمی آکا میں بطر شطر آیا یا نہیں کہ نہیں جی استاد جی ہوں تو کھوبڑ بن گئی ہے ہاں یہ لوڑ نہیں آنا پیا جس نے لوڑ ہے نہیں آنے یہ ہوں میں آکا میری دعا نہ لایا نہیں بابا اصل نہیں تو دعا ہی ہے کہ اللہ پاک اصل ضرورت نہیں تھی اور ضرورت تو زیادہ ہو گئی ہے نا جی اور ہر آدمی بنا کوٹھا پہ چونا ڈنگر نہیں ہو بابا کیوں تو 6 فٹ نے جسم دے اسلام نافذ نہیں کرنا تو اسلام کا ہر جگہ باغی بنا رہے اور پھر فیصلے اپنی مرضی کے مطابق کبھی بھی نہیں ہوگا یہ کچھ بھی نہیں ہوگا بھول ہے مسلمانوں کی یہ اس سے بدتر حالات پاکستان میں ہوں گے نان شبینہ کے لیے روٹی کے لیے مسلمان ترسے گا گھر میں بیٹھے ہوئے پریشان ہوگا کہ اس نے مسجد کو چھوڑ دیا دین کو چھوڑ دیا اللہ رسول کو چھوڑ دیا غمی خوشی میں اپنے طریقے چلا دیے اس لیے بھائیو یہ پیغام آپ کی مسجد سے یہ سیرت کا پیغام ہے سیرت ہی نے ایک تو یہ تھا کہ میں آپ کو مٹھی گلا سناواں تے واقعات سناواں نال لچھدار میرے پاس وہ فلسفہ نہیں میرے پاس یہ جڑی سنائی کی گلاں جڑی کاکا جی کیتیاں تسی تو وڈی عمر لو یہ گلاں انہاں جو کوئی غلط بھی ہے ساری صحیح ویکھو پیانے ساری صحیح کیتیاں نے بس ساری صحیح کیتیاں تے سمجھو مننیاں ہن مزہ تا آسی کہ میری گلاں تو بعد غمی خوشی آوے اس علاقے چ اس گرائیں گرگشتی تے تسی الحمدللہ گرگشتی مسلمانوں کر کے دسو اور ماں خوشی ہونی الحمدللہ تو سنے گرائے نے لوگ میرے کو جمعہ پڑھنے آوے اور الحمدللہ عمل بھی کرنے کئی ساتھی ہے جن الحمدللہ اور اسی انہوں کو آنے بھی یہاں پہ ایسا سے آنے ہے کہ منن شین کا گرام ہے الحمدللہ تو مسلمان وینن اے جے نوجوان فونہ دے پوچھن استاد جی یہ کام ساڑھے محلے پہ ہونا آسان داؤ دی جائز ہے یا ناجائز جائز تو وجزا ناجائز تو نہیں وینے انہیں عمل کرو غمی خوشی میں آپ کے پاس مولانا صاحب موجود ہیں ان سے پوچھو بھئی ہم نے شادی کرنی ہے کس طریقے سے کریں
میرے پاس ایک آدمی آیا اپنے بھانجے کو لے کے، یہ میرا پڑھیا میرا جوانترا بھی بنسی، میری تیونی شادی 1 مہینے بعد، یہ میرا پڑھیا بھی جوانترا بھی بنسی، استاد جی میں اس کڑی نہ پیا ہوا، استاد جی ماں بھی دسو اللہ رسول نے کی حکومت تے میرے پڑھیا تے جوانترے بھی دسو تاکہ سنت کے مطابق شادی ہوئے۔ ایسے لوگ الحمدللہ عمل کرسو تویا سخلے نے غمیہ سخلیہ نے، عربوں میں جاؤ کسی کا کوئی مر جاتا ٹینشن ہی نہیں جی، اتنے اور بھائی کسی نہ کوئی رشتہ دار مرنا تو سے مسئلہ بڑھے ہیں بہت بس، کیونکہ اساں پتہ کہ ہی کرنا ہوں کرنا لمبے چوڑے انہاں کماں چوں نکلو، سنت کے مطابق زندگی بڑھاؤ تو انشاءاللہ تسی یاد رکھیو زندگی نے اندر میں الحمدللہ کہ ہر نے اندر میں نہیں آنا کہ اسلام نافذ کیتا، 4 بھائی ہم 5 بھائی ہیں، 5 بھائی تھے، 4 کی شادی کی، میں بھی شادی شدہ ہوں، ہم 5 شادی شدہ الحمدللہ 5 بھائی، مگر الحمدللہ سب کی 100% سنت کے مطابق شادی کی ہے۔ اور میں پیغام ہی تاں دینا کہ الحمدللہ میرا بیان میرا گرام ہی پر سن لو سی، پوری دنیا سن لی نیٹ نے ذریعے کہ میں الحمدللہ پھر آوانی شادی گئی تھے آپ ہی ساڑھی شادی کیڑی چیزیں نہیں ہے یہ سن گرو تو میں پھر دعا کرانا، جان جیسا نہیں کی تھی نے، وریسو ایسا نہیں کی تھی نے، تریے ایسا نہیں کی تھے، صبح لانی روٹی ایسا نہیں کی تھی، دودھ پلانے نہیں رسم ایسا نہیں کی تھی، گانے ایسا نہیں بدے، کلوریاں ایسا نہیں پریاں، صرف نکاح اور رخصتی بس، گنجائش تھی تو تھوڑا سا کھانا بنایا، مہمان بلا لیے، کوئی رشتہ دار بلا لیے، بس آسانی کے ساتھ ایک ہی دن میں ختم شادی، صبح لگی شام کو ختم۔ اب آخری بھائی کی ہم نے شادی کی اور ڈولی ایسا کس ٹائم دے آندی نہیں، ڈولی بھی ہے نہیں جو لوگ کرنے کارا سجا کے، میرا ایک دوست تھا حافظ صاحب، اس کو فون کیا، اس کیری آندی ہے اپنا نال پہ رات والدہ پہ جی راتی 11 بجوائیں کے کڑی آندی نے، کیوں جی؟ میں سوال کیتا میں آقا فاطمہ راتی رخصت ہو کے گئی، اسی کم از کم اتنا تک کراں میری بھی کوئی کم از کم رشتہ دار راتی رخصت ہو کے آوے کہ اس نے نسبت تو ملے، اتنے راتی کو ڈولی کرنا، راتی ڈولی کری تو ویکسی کون بھائی کار نے تو کی لایا نے، ہاں میں نے آقا میں آکے آدمی آقا کار میں نہیں دانا ویک کے سجائی نے، میں آقا کہتے داندیاں ویکھائی، داندیاں لوگ کنگرو ٹلیاں پھول شور بانی اندر داند ہی بیٹھی آئی، جس نے اتنے میں آقا سجاوٹ کر کے داند وینا بنائی بھائی، میں آقا داندہ علیہ صاحب ہے نا جی جو داندے کنگرو ٹلیاں پاک نہیں بولتے کار سجی ہے بھائی، اندروں حالت کی کہ اللہ 2 تیاڑی نہیں لگنے تو چکے نکلے ہونے نے، کیونکہ شریعت نے مخالفت کرنے نا تو پھر نتیجہ نکل آنا، مگر اس سے لین لاڈ بڑھیں کھانے روٹی نہیں کار، وہ نا کار کھانا نہیں تھی اما پنانے نکل پئی، کار روٹی کھانے نہیں تھی، ای گولے بارود آتش بازی بدماشیاں کرنے سے سنگے کو پیسے مانگ کے ادھارے وان کے گولے پہ آننا، گولے مارنے ضروری جی، ہاں جی ایک تاک چھوٹ دیا اساں میں ان کی آقا تو ساں بہت بڑے بے وقوف لوگوں نے کہا چھوڑنا کہ 3 گولے مارنے سنو تو اندازہ لاؤ 3 گولے کے مارنے سنو تو سمجھ آئی نہیں یہ پتہ نہیں کتوں کڑ آندہ نے، اللہ معاف کرے ایجا کرنا سنو تے ایجا کرنا ہوں۔ پیچھے ایک آدمی نے شادی کئی جگہ، میری والدہ گئی ہے تو نال گراں پٹھانا نے گراں میں ساڑی تھوڑی رشتہ داری ہوتی شادی تھے، والدہ واقعہ سنا اور میں اپنی ایک کھیرن کہا کہ پٹھانا نے عجیب شادی ہے، وہ دولہاں منجی دے پاک دے پہنوان ہے، اللہ نہ کرے کاکا جی پہلے تاڑائی اس نے ٹانگ پج گئی، اس نے تو ویا ہو گیا نا جی، ٹانگ ہی پج ونجیس، نک پج ونجیس، کوئی بام پج ونجیس، پتہ لگے جی دولہ صاحب بام بایا آ گیا جی، دوئی تاڑے ولیمہ آدھے اس کو ٹپوڑا نہ پیا، راتی منجی دے چوٹے دینے رہے جی، واہ مسلمان عیب رکھے نہیں رسم میں جی، لوگ بعد جگہ سوئیاں مارنے نے، دولہاں سوئیاں پہ مارنے جی، الحمدللہ ساڑھے گران جی سارے کام موقع ہے، ایسا سوئیاں بھی موقع چھوڑیاں، سوئیاں والے بھی موقع ہے الحمدللہ، تے پہلے چھجے نے جڑے کپڑے شپڑانے وہ چھجے والا ڈرامہ بھی موقع ہے، چھجے جاگتے تھے الگ سے سوئیاں کے کرے کپڑے، اس میں بیٹھ کہاں کھاڑ کے ستھڑ پالو، تے اتے چولا پالو، تے کڑی، تے چیزاں، تے پیسے، وہ میں انہیں آقا مگا خفن ہوئی میرے تسی پھر آ لگنے ہو بر بس تو انہوں نے آقتا مارا گیا وہ کڑیاں مڑیاں تو گئیاں نے جی جان چھوٹ گئی اگے جو ہونے ہیں تے بازے گراؤں جی نا کہ ایجا سجدہ نے کرو پھر آ کرو کڑیاں اکی پاک چلا آتے تو پھر آ کرو سجدہ نا پاک چلا مانگتوا نا سید کس نائن نے سارے بیکاری جہان نے یہ فلانا سید فلانا شاہ ایک پتہ نہیں نا کہجے کہجے نے فلانا شاہ میں پلٹی گیا ایک جگہ دربار جو بنا تو لے کیا مرچو شاہ میں ناکا میں آکا یا مرچہ ویچنا ہو سی نے یا مرچہ کھانا ہو سی نے کچھ کام کرنے یا مرچو شاہ یہ کوئی نام ہے مرچو شاہ اللہ معاف کرے تو بعد جی لوگ سید بڑے سجدے نے کرو پھر آ کے آنو میں آکا جڑی سجدے نے کرو پھر کیا نہیں ہوں مگر جلتی روز کی ویسی نے اللہ معاف کرے فلانے بابے دے میاں رحمان بابے دے کھڑو
ٹہری والے بابے تے کھڑو اتنے ونجو تے مٹی ٹکٹاؤ جو جڑانا سب تے اٹھویں مٹیاں کھانے ایسا بھی ڈنگراں کو مٹیاں چٹا کے آنو وہ تو وٹے آنو تو لون چاہ کے آنو بے وقوف قوم اور کوئی سدھے کام کرو جی اتنے اور ماں پتہ لگا وہ تڑے قصہ دی دسا ماں موبائل تے کہ پنجاب نے اندر اعجاز صاحب اس تو وڈا اس ملک کا تباہ نہ ہوئے تا کیوں نہ ہوئے اسی ملک تباہ ایک آدمی سننی نہیں گال لے ایک آدمی 6000 کلو 150 من مچھی 150 من مچھی 12 لاکھ روپے نہیں کہ ان کے 7-8 لاکھ روپے ہوتے لا کے 20 لاکھ نہیں مچھی میلاد علیہ کھلائی 20 لاکھ روپے نہیں مچھی اللہ میلاد اللہ کھاتی دیکھ کی آواز اٹھنے رہنے کیا ہوتے ماشاءاللہ جڑانا تو خوب آوا کے آیا ہے میلاد اللہ تو نہ آگو مچھے پہ کھلانے مچھی کھاتی گئی جی فلانی سنو نہیں میرے کو ثبوت موجود ہے ظفروال پنجاب اور لاہور شادرہ نے اندر 15 لاکھ روپے نے لوگا پھول لائن جی مالے نے بیچ اللہ نے رسول خوش ہو سی جڑا رسول اسراف کو منع کر گیا جڑا رسول منع کر گیا کہ یہ کام نہ کریو آج اس نے امت میلاد نے نائے تھے میلاد نہیں ٹیڑ پرنے نہ کام ہاں دیکھو پکاؤ ٹیڑ پرنے آسے بس اتنے میلاد چنڈیاں لاؤ اللہ نے رسول نے نالین بڑھاؤ بعد جو وہ چنڈیاں تلے پانی پائیاں کچرے پائیاں 4 تیڑے نہ عشو کے باس لیٹا ختم انہاں میں کہ آدمی آگا میں آگا تو دا بہو عشو کے کیا ماننا جی میں الحمدللہ ہر سال ہے کرنا میں اس آقا مخیجہ کرنے چڑھیے جی لگی رہے بلوف کرے نہیں ہوتے ای مخی 12 تیڑے لے بلوف ہونے اس تو بعد تیرے بلوف فیوز ہوئے سونے چھٹی ہوئے سی میں آقا ذرا سال روزانہ باہر نہ تو جیسے گرمیوں نے بیلا آسی نا تو پھر میں واچو خان ویکسا تو کتنا عاشق رسول ہے یہ 2.5 تیڑے نہ عشو کو بھی لوگوں کو چندہ مانگ کے کہا جیت دے ہو نا میں مجید دے ہو نا پیکاریو آپ پہ کو کچھ کرو نا ہوئے اپنے جو بھی چلاؤ نا پیک مانگ کے بھائی دیکھو پاپا پکا کے بھائی مگا رہے ہیں عاشق رسول جی آج کے پرائے پہ تو رہا ماں 12 لاکھ روپے دو تو ویکیو میں سیٹ بڑھنا جا نہیں میرے کو ویکیو ایک سلائی گھڑی ہوتی تو نہ سلام بھی نہ کر سا ماں دو پیسے کو تو رشتے والے بہونے تھا ماں دو تو ویکیو میں بھی بدمعاش بڑھنا نہیں پیسے پرائے حسون تھا مجھائی نہیں تو کسی شرم آنا پرایا پیسہ اس نے کہا جو بھی جو لگیا ہاں 600 روپے نہیں تیار لا کے آنے نا تو راتیاں میلاد کراوے نا پھر میں پوچھنا تھا دوئی تاڑے تریم دینے چھرے دے چھتر نہ پیسوں یہ دے چینی مکی ہے تو دا میلاد بھی پہ گئی ہے میلاد پہ منانا ہے تو چینی مکی ہے کار 540 عمران خان کے کیا چینی مکی ہے دودھ ہے نہیں دودھ دیال نے پہ دینے تو میلاد پہ منانا صبر میں تیرا کڑا میلاد سمجھ آئی نے اتنا ہی پرایا پیسہ منگیا ہے 1 کلو 2 کلو کٹ ہو جی لوگ کہنے جی وہ جی فلانا بزرگ پتہ لگا نے کہا جی میں تو سب کو آیا اس ماروں کہ ماں وہ تڑے فلانا بزرگ خوابہ چاہیا تو سنا نام دو تریاری کے تاس تیارنا میں شرم نہ نانا بھی نہیں ہے تو ماں نا وہ بڑے سخی آدمین تے ہر سال اس طرح کرنے اس طرح کہا جی بھی وہ جی لیڑا پا کہرنا آتے اللہ میرے نا کے دیا کیڑا بزرگ کے 5 شیطان خوابہ چاہیا ہوئے بزرگ آیا ہاں کہن 5000 میرا بھی سب دیکھ بقا شابہ 11ویں نہیں 12ویں نہیں 18ویں نہیں 13ویں نہیں چھکی وجو نہ کی رکھے نے 11ویں شریف میلاد شریف کری وجو تے العالی آرام چھکی وجو سے شریف نہ رکھ انہوں نے شریف میں ایک جگہ گیا تے بورڈ تے پڑھا تے میں حیران رہ گیا اتے بورڈ کی لکھے نے لکھیا میلاد چوک اور تو سب کو میں پوچھنا میلاد نہ مانا پیدائش میلاد چوک مانا نعوذ باللہ تعالی رسول پیدا ہوئے استغفر اللہ میلاد چوک نہ مقصد کیوے اور کوئی نہ تو سی رکھ چھوڑو میلاد چوک کی میلاد مانا پیدائش نہیں جگہ ایو چوک جدھر پیدائش کس نہیں پیدائش ہوئی ہے آج ماں کو جا کے تیرا ابا بازار جمع چوک جمع چوراہ جمع ادھر تے میں انہاں سر پن چھوڑا تے آج نبی نے نائے تے لوگ پہ میلاد چوک تے فلانا چوک آج نین نہ لبادہ دین نہ اور لوکاں پہ لٹنے کھائی وجو تے مزے کری وجو بس کوئی تاڑے لگو نو آنے نا ایک موری صاحب ہے تے کوئی مالے لے زنانی مر گئی ہے تے بس انہاں 3 بندے 10 3 تے 4 تے 12 تے 13 تے روٹی آنی رہی 40 تاڑے تک جس لئے 39 تاڑے ہونے تے موری صاحب پتہ لگا تاڑے تک مکنن پائے تے مسلح ڈاکتا تھا کہ اللہ پاک ایک بابا بیار جا تو ساں بھی سیٹ تے کر تاکہ 40 داڑے اور شروع ہو پہ ہوں نا بابے سے دعا بمان اللہ پاک کے ساں فاروق کر اللہ پاک کے ساں فاروق کر سمجھ آیا وہ آنے نا کہ آدمی ہے ایک گران وڈا چودھری ہے اور انتظار ہے کہ جس تاڑے مرسی تا کم از کم کنال ایک زمین تا میرے نائے تے ہوسی اتنا وڈا آدمی مرسی کوئی پیسے میں تو چیز وہ اللہ نے کام مرنا بھی نہیں ہے یہ گرائیں جو باہر نہ وجہ اللہ نے کام اس نے کوئی مسئلہ بنا دے گرائیں تو باہر گیا 2 تاڑے آتے تھے پچھو جل مر گیا پچھو کسی اور آدمی جنازہ پڑھایا یہ آیا تو باہر ایک آدمی پٹی کام پہ کرنے کو استاد جی پتہ لگا نے فلانا مر گئے چودھری صاحب یہ تو تھے بے ہوش ہو گیا
وہ خو وڈی پارٹی گئی آ کے جنازہ کیسے پڑھایا تھا کہ فلانے پڑھایا جی. ادھر پہنچ گیا وہ جی جنازے نے نہ کہ دیا تو اس نے والد نے فلانے فلانا کہنا ہی ایسا آگا جی والد صاحب میرے بڈوک نہیں پہ اسی یہ تو نہ کہنا پہنا آؤ قبراں انہاں کھڑا تو کھڑ کے اللہ اکبر جس نے شروع کیا تھا فلانا 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 تو پچھو ایک آدمی کھلتے یا ناٹکی یا وہ آنند مولوی صاحب نہ حدیث نہ ای قرآن یہ کی بس سنانا فبئی آلاء ربکما تکذبان. اس آگو پتہ ہے کہ انا نمازیں سننا اس آگا ادھا تیرا دے ادھا میرا بند کر اپنی زبان فبئی آلاء ربکما تکذبان. آجی نے استغفر اللہ میں مذاق نہیں کرنا واقعہ پڑھا ہے پہ سنانا حقیقت ہی بس پیسے ملے ان کے تو کسی تریے نے نہ آئے تو چوتھے نے نہ آئے تو 40ویں نے نہ آئے تو کہ تو پیسے کٹو کس فلانے نہ ور آ گئی فلانے نہ فلانا آ گئی فلانے نہ چیلوم آ گئی بس کٹ کٹ کے تو لوگ کی ان جی سواب تو رہا میں کوڑے نے تو سواب دس نے کوڑے نے ماں دیسو پیسے کوڑے کوڑے نے سواب حقیقت صاحب نہیں اے جا کسی وانج مولویاں آنکھ نہ ملا دیاں وہ کہا کہ اے داڑی مت مانا تو بدماش اللہ رسول نہیں سنت تے اس طرح پھیرنا ماؤ نہ حق مارا ہی پرائیاں زمینیں دبائیاں نہیں نماز قبول ہونی پرایا حق مارا ہی اے جا کسی میلادی مولویاں وے کا مسیدی بے کے آ کے تے پھر میں نہ وے کا لوگ 11ویں تے 12ویں 18ویں دینے وہ تو کڑے نے سواب پہ دسنا نہ خیر ہے حاجی صاحب ساری زندگی ایک نماز نہیں پڑھی میں ہوا نا ہاں ایجے گراں بھی ہے نا جدھر موک نماز جمعہ نہیں پڑھنے تو جیسے رمضان نہ مہینہ آنا تے آخری جمعے تے آوے نے مولوی صاحب کو مولوی صاحب آنا ٹینشن نہ پو 500 در رکھو چھگیری میں قضا عمریہ موڑنا ساریاں تو سنیے ٹینشن نہ پو اللہ اکبر ایجا پڑھنے نہیں گراں لوگ بھائی تو اور کی لوڑ ہے اور میں تو آخو جا کہا جی فکر نہ کرو مسیتیاں بند کر چھڑو مولوی صاحب وہاں کٹ جاؤ تے سال بعد میں آسا ساریاں بخشوا دے سنے جی کچھ کیتا نے اللہ معاف کرے بابا ایسا اپنی زندگی نے نہیں پتا اس نے کی اگے وہاں کے بن سی جڑا اپنی گارنٹی نہیں دے سکنا جیسا ای نظر نہیں آنا کہ جڑا سیویاں نے تلے چینی پئی ہے ای لوکاں پہ ادھر مدینہ دسنا یہ تو مکہ دسنا نماز پہ پڑھنا ہی نہیں بڑے بڑے پیر کشمیر جا کے نانگا پیر کہ جا کپڑے ہی نہیں شلوار قمیض نہیں نانگا پیر لوگ پہ وینے اس کو داڑیاں ویکو ودیاں لپاں ہوئے منہ پہ ولڈی داڑی مکروہ ہے انن داڑی مچھ ودیاں ہون پانی لگن تو مکروہ علماء کا مگر اللہ پاک معاف کرے سی لگے ہیں خدا را ہاتھ جوڑ کے انہوں نے میں گزارش کرنا نے تسی میرے پرا لگنے ہو تسی اپنے آپ آئے نہ کلا جو کڈو او کام کرو جڑے شریعت اجازت دیتی نے انشاءاللہ سکھی رہ سو سکھی اینا جمیلے کو بچو اپنے آپ بچاؤ شریعت جس نے اجازت دینی اللہ نہ کار بڑھنا لاؤ کوئی محلے غریب نہیں اس ساتھ جاؤ کوئی غریب بچی بیٹی اس نے بیاہ کراؤ کوئی غریب بچہ اس نے تعاون کرو کو لوکاں جنہاں نال تعاون شریعت آنی بھی اجر ثواب ملتی جنہاں کے انشاءاللہ دیسو مال تو اللہ نے ہاں بھی مقبول ہو سی سارے انشاءاللہ کوشش کر سو درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم جو کچھ کہا جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما ہم سب کے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے ظاہر باطن جانے انجانے میں صبح و شام جو بھی گناہ ہوئے یا اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما یا اللہ جتنے مسلمان مر چکے ہیں تمام مرنے والے مسلمانوں کی مغفرت بخشش فرما تمام مسلمان جو بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں ان سب کو صحت کاملہ شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما یا اللہ ہر کام قرآن اور سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما جتنے بھائی اس مجلس میں آئے بیان سننے کے لیے ان تمام کا آنا قبول فرما جو بیان یا اللہ آج اس کمزور انسان نے کیا اس پر مجھے بھی ان تمام بھائیوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما بلکہ سارے جہان کے مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اللہ کریم جب موت آئے تو ہم سب کی زبانوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری اور ساری فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین. Silence.